الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے۔ یہ تو میری آیت نہیں ہے، یہ تو بہت آگے چلی گئی۔ ہماری آیت ہے وہ آیت نمبر 30۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ اچھا، اب جو ہماری اصل میں جو آیت ہے وہ آیت نمبر 30 ہے، وہ میرے نوٹس میں جو سامنے کھلی ہوئی آئے وہ میں نے وہی پڑھ دی۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، میں اسکرین شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ دیکھ لیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ میری بات سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ آپ کے رب نے، رَبُّکَ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، میں تو اسے مزید ہائی لائٹ کروں گا۔ للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں۔ یہ انی جاعل یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کسی فعل کا استعمال کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ فی الارض زمین میں، خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا تو انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد من جو یفسد فساد کھڑا کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک آپ کی۔ قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے، ما لا تعلمون ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ چیزیں کور کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کوشش کریں گے آج سے آگے آنے والے سیشن میں کور کریں۔ سب سے پہلے ایک سوال ہوتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہ میری غلطی کیا ہے اگر ہر چیز پہلے سے تقدیر میں لکھی ہے، میرا کیا قصور ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر، چونکہ ہر شے تو پہلے سے طے ہے، تو مجھے جنت یا جہنم کے لیے سزا و جزا کا جو فیصلہ ہے وہ کیوں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے۔ تو جب یہ وہ سوالات ہیں جو ان آیات کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر کے آگے تقدیر کے بارے میں، تخلیق کے مقصد کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت بڑے ہی عمدہ انداز سے ہمیں سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور میری دنیا میں نے آ کے کیا کرنا ہے، تو یہ ہم سمجھیں گے۔ یہ آیات ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات دے گی۔ اور اس کے بعد کا جو سوال ہے کہ میرا کیا قصور ہے، تقدیر میں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب
اگر یہی سوال میں آپ لوگوں سے کروں اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، آپ کی کیا رائے ہے کہ اس میں آپ کا، یہ میرا کیا قصور ہے؟ چیز تو، ہر چیز تو پہلے سے تقدیر میں طے ہے، تو اگر جو میں نے گناہ کیا ہے وہ تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیا ہے، اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کی ہے، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے. تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں؟ کوئی بتائے گا؟ اس سے ایک چیز یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر پیدا کی ہے، شر انسان اپنے لیے خود پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ تقدیر کے حوالے سے میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ تقدیر میں آتی ہیں. جو ہمارے اختیار میں ہیں، جس طرح اگر کوئی ہماری طرف نیکی آتی ہے تو اس کو کرنا اور نہ کرنا، یعنی جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے سے پوچھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے جو ہے وہ چیزیں لکھ دی ہیں، کہ اندازے اندازے سے؟ سے اللہ تعالیٰ. اوکے. جی جی. اسی لیے جو ہمارے اختیار میں چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو نو، میں یہی جاننا چاہتا تھا. اب سب سے پہلے ہم نے ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. سمجھ لیں کہ دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ایک شخص وہ ہے جو ایک لمبے سفر سے واپس آیا ہے. اب ان دونوں نے واپس اسی راستے پہ جانا ہے. سمجھ لیں کہ ایک شخص لاہور سے ملتان آیا ہے. اب اس نے اپنے ایک دوست کو لے کر کے واپس ملتان سے لاہور جانا ہے. سمجھ لیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں. اب وہ جو شخص جو پہلے سے لاہور سے ملتان آیا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ رستے میں کیا ہو چکا ہے، راستہ کیسا ہے. سوال ہے. جی سر، پتہ ہوگا کیونکہ وہ طے کر کے آیا ہوگا. طے کر کے آ چکا ہے. اب دوسرا شخص ساتھ بیٹھ گیا ہے. سمجھ لیں کہ میں نام دے رہا ہوں حامد اور محمود. حامد لاہور سے آیا ہے ملتان، اور محمود نے حامد کے ساتھ واپس لاہور جانا ہے. تو اب کیا ہوا کہ محمود نے گاڑی چلانی شروع کر دی، جو ملتان سے لڑکا ہے، اور حامد ساتھ بیٹھ گیا ہے. اب حامد اسے کہہ رہا ہے محمود کو کہ یار احتیاط کرنا، وہاں پہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ بھی راستہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ حادثہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ پولیس کھڑی ہے. تو محمود کہے بھئی تم خاموش رہو، تمہیں کس بات کا علم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. سوچیں تو اس میں عجیب کون سی بات ہے؟ حامد کو پتا ہے نا. تو حامد سوچے گا یار حالانکہ میں آیا ہوں تو مجھے تو پتا ہے نا، مجھے تو فریش معلومات ہے، آپ پتہ نہیں کب گئے ہو اور آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو. عجیب بات ہے. اب اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں، اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہیں. کیا ہیں؟ عالم الغیب و شہادہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے، پوشیدہ کا بھی ظاہر کا بھی. پوشیدہ سے مراد جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ایک چیز، جو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی، اور جو ہم چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی. یعلم ما تخفی الصدور. جو سینے چھپاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. کون سمجھ آ گیا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ قادر ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے، ہر چیز کا علم ہونا. ٹھیک ہے. اب اس خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے بارے میں بالکل ویسے ہی پتا ہے جیسے کہ موبائل بنانے والے نے جو اس کا کوڈ لکھا ہے اور اس کے کوڈ کی فنکشنالٹی کا پتا ہے.
اب میری بات کو پہ غور کیجیے گا. ایک بندہ ہے جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, اسے موبائل اینڈرائڈ یا آئی او ایس آئی فون کے سافٹ ویئر کی مکمل طور پہ معلومات ہے. اب اس کے سامنے جو بھی ایپلیکیشن فنکشن کرتی ہے, کیا اسے پہلے پتہ نہیں کہ یہ فنکشن کیسے کرے گی؟ کوئی جواب دے گا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خاموشی چھا گئی. اوکے ٹھیک ہے, مجھے میسج جواب چاہیے تاکہ میں مجھے یقین رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اب موبائل بنانے والے کو, ایک اسمارٹ ڈیوائس بنانے والے کو پتا ہے کہ موبائل کے اندر کون سی اپلیکیشن کیسے فنکشن کرے گی, ایگزیکٹلی پتا ہے. اور اس نے یہ سب کچھ کب طے کیا؟ موبائل لانچ ہونے سے پہلے. موبائل لانچ ہوتا ہے تقریباً 1 سال کے بعد. مجھے کل پتہ چلا کہ میں کمپیوٹر کو ٹھیک کر رہا تھا تو بچہ کہنے لگا کہ میں جی ٹی 6 جو کار ریسنگ گیم ہے, اس کا کہ وہ 6 آ رہی ہے اور اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں. اگلے سال یا اس سے بعد والے سال میں وہ لانچ ہوگی, تو میں ویٹ کر رہا ہوں وہ کب لانچ ہو. اور اس کو تیار کرتے ہوئے اس کی کوڈنگ, اس کی ڈیزائننگ, اس کے گرافکس, اس کی ایک ایک ساؤنڈ, ایک ایک چیز 20 سال ہو گئے, لیکن وہ لانچ نہیں ہوئی. لانچ ہوگی. اب سوچیں کہ وہ ایپ لانچ ہو گئی ہے, وہ گیم لانچ ہو گئی ہے, تو لانچ کرنے والوں کو کون سی چیزوں سے پوشیدہ ہے؟ سوچے تو. از اٹ کلیئر؟ اب آ جائیں اللہ رب العزت کی طرف. اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں. انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے. اللہ رب العزت کو ہر چیز کا پتہ ہے. کسی چیز سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں, کوئی بھی چیز. لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا نہیں ہے. یہی ہماری کمزوری ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو علم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ڈیزرو کرتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنی ایک پروڈکٹ بنائی ہے, بھائی پتہ ہے پروڈکٹ میں کیا فیچرز ہیں, کیا کر سکتی ہے. لیکن اس نے اپنے پروڈکٹ کو نہیں بتایا کہ تم کیا کر سکتے ہو. سمجھ آئی بات کی؟ اور اللہ رب العزت نے جو کچھ محفوظ کیا اندازے سے محفوظ نہیں کیا. اردو میں اندازے کا مطلب یہ کہ تکا لگانا. یو میک لائک یو رائٹ سم تھنگ آن اے بیس آف جسٹ یور اون آبزرویشن. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ 100% ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے, 100% ٹروتھ ہے. اس میں کوئی بھی اندازہ یا تکا یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ اب یہاں سے بات یہ سمجھ آئی کہ میں جو کر رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں, جو بول رہا ہوں, یہ اللہ رب العزت کو پہلے سے پتا تھا اور اللہ رب العزت نے کوڈ کے مطابق تحریر کیا ہوا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں یوں کروں گا. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور جو میں کر رہا ہوں میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. اب پوائنٹ سمجھ آیا؟ لائکا ایوری باڈی. سر کلیئر نہیں ہوا, دوبارہ رپیٹ کیجیے. اللہ رب العزت نے جو کچھ محفوظ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی صلاحیت ہے, یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. ماضی کے بارے میں, پریزنٹ کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے. جنت میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, اللہ رب العزت نے جنت کے سین قرآن میں پہلے سے بیان کر دیے ہیں. متکئین فیہا, ٹھیک ہے, علی الفرائش من استبرق, مثال کے طور پر وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے, آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. یہ تو جنت کی رونقیں انجوائے کرتے ہوئے, مستیاں کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, بہترین ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے ایک جنتیوں کا گروپ ہے. بہت سے گروپ بیٹھیں گے, گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العزت ان جنتی گروپوں کی بات کہاں کر رہے ہیں قرآن پاک میں؟ کب؟ ابھی جنت میں ہم تو گئے نہیں ہیں, لیکن جنت میں بیٹھ کے گروپ بندی یعنی ایک محفل جمانا. تو محفل کا سین اللہ رب العزت کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں. کیوں بیان کر رہے ہیں؟
ملائکہ یو گاٹ اٹ. کیونکہ اللہ رب العزت کو پتا ہے، اللہ رب العزت کو آنے والے وقت کا ویسے ہی پتا ہے جیسے کہ موجودہ وقت کا، اور بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کو پاسٹ کا پتا ہے. اور اللہ رب العزت بھولتے نہیں ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کا رب بھولتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت بھولتے نہیں ہیں. از اٹ کلیئر؟ تو یہ تھا اللہ رب Yes, العزت sir. کا علم، یہ تھا اللہ رب العزت کا علم. اور یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت، یہ اللہ رب العزت کی خوبی ہے. تو اس کا مطلب مجھے اس بات سے کانشیس ہونا چاہیے، مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ میری ہر حرکت کا اللہ رب العزت کو پہلے سے پتا ہے. اب جو ڈیسیجن میں بنا رہا ہوں نا، میں بنا رہا ہوں، یہ میری اپنی چوائس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندے نے کیا چوائس بنانی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں اس لمحے کے بعد 5 منٹ کے بعد کون سی بات کرنے والا ہوں، مجھے نہیں بتایا. لہٰذا میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. سوچیں آپ کی عمر کتنی ہے، مثال کے طور پر 22 سال، 18 سال، جو بھی عمر ہے، جو بھی 25 سال، 30 سال، 35 سال، جو بھی عمر ہے. آپ ایسے کریں، اس عمر سے عمر تک جو بھی آج کا دن ہے، آج سے لے کر کے ماضی کے جتنے فیصلے گزر چکے ہیں جو آپ نے کیے ہیں، خواہ وہ بیٹھنے کا تھا، اٹھنے کا تھا، کھانے کا تھا، پینے کا تھا، آنے کا تھا، جانے کا تھا، پڑھنے کا تھا، نہ پڑھنے کا تھا، ٹھیک ہے، کسی کو جواب دینے کا تھا، کسی سے لڑائی کا تھا، نہ لڑنے کا تھا، معافی کا تھا، صلح کا تھا، جو بھی امر آپ کر گزرے ہیں، سوچیں وہ کس نے فیصلہ کیا تھا، کس نے طے کیا تھا؟ وہ آپ نے خود کیا تھا. از دیٹ رائٹ؟ Yes, sir. جب آپ کے ماضی کے فیصلے آپ نے کیے ہیں تو موجودہ فیصلے بھی آپ نے کرنے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے فیصلے بھی آپ نے کرنے ہیں. لیکن قرآن اور اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے وہ فیصلے کس بیس پہ کرنے ہیں اور کس مقصد کے لیے کرنے ہیں. از اٹ کلیئر؟ Yes, sir. اب وہ جو کہتے ہیں کہ جو معاملات میرے کنٹرول میں نہیں ہے وہی تقدیر میں ہے، جو میرے نہیں 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 نہیں، ہر چیز ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشکی اور تری، کسی چیز کا خشک ہونا اور کسی چیز کا تر ہونا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ کہاں پہ بارش گرے گی، کتنی جگہ گیلا کرے گی وہ بھی، اور جو کب خشک ہوگی وہ بھی، یعنی اتنی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں جمع ہے. اب سوچیں آپ ایک ویڈیوگرافر، ٹھیک ہے، اور آپ پروڈیوسر بھی ہیں، اور آپ رائٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ رائٹر بھی ہیں. آپ ایک سین تیار کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے. تو آپ نے اس سین کے اندر، اب میں آپ کو ایک لیول پہ لے کے جا رہا ہوں سوچنے کے لیے کہ آپ کو ایک کلپ تیار کرنے کے لیے کتنا سوچنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. وہ انسٹرکشنز آپ کو لکھنی پڑتی ہیں. سین کیا ہے؟ اندھیرا ہے، فجر کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ کہہ لیں یا غیر رمضان کا مہینہ ہے. تو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ موسم بھی خراب ہے، بادل بھی ہو رہے ہیں. سوچیں کہ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہاں؟ سین کے اندر. تو آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ دکھانا ہے کہ ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے جس میں والد اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بیدار کر کے، اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر کے، اگر مسجد میں فیملی کا انتظام ہے تو اپنی پوری فیملی کو تیار کر کے اس ہارڈ ڈیفیکلٹ پیریڈ کے اندر، جو کہ ویدر ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، جب بارش نہیں بھی ہو رہی، رات کا اندھیرا ہے، ہلکی ہلکی رمجھم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کڑیاں پڑ رہی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پوری فیملی کو لے کے چلتے ہیں، امبریلا پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو چیزیں ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں، پھر آپ کو بارش دکھانی پڑتی ہے، خواہ وہ فیک شاور استعمال کر لیں، پھر وہ آپ کو وہ قطرے گرتے ہوئے دکھانے پڑتے ہیں. وائی یو ہیو ٹو ڈو دیٹ؟ کہ دیکھنے والے کو وہ تمام فیلنگز محسوس ہوں. کون سی فیلنگ؟ کہ یہ سین کیا ہے، آپ کو احساس ہو یہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، آپ کو احساس ہو. تو یہ، لیکن یہ جو سین بنایا جا رہا ہے اس کو پہلے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے. پھر اس کو تصویری شکل پہ ایک ایکٹر کو ہوتا کیا، ڈرامہ کرنا، یعنی ایکٹنگ کرنا. تو اس پہ پھر اس ریٹن سٹوری پہ لوگوں نے ایکٹنگ کی.
ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اس ایکٹنگ کے تحت وہ ریکارڈ ہو گیا. لیکن یہاں پہ جو بات ہے, اب وہ جو ایکٹرز ہیں وہ انسٹرکشنز کو ہی فالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہانی اور ہے. لیکن ہماری مرضی ہے یہاں پہ کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کو پہلے سے پتا ہے, اللہ رب العزت کو پہلے سے پتا ہے. اسی لیے میں ذمہ دار ہوں, کیونکہ فیصلہ میں نے خود کرنا ہے. ایون کہ شیطان بھی جا کے قیامت کے دن کہہ دے گا کہ ولا تلومونی لوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے کیوں کر رہے ہو, میں نے تمہیں تھوڑا سا مشورہ دیا تھا, تم نے مجھے فالو کر لیا, عقل استعمال کر لیتے, مجھے نہ فالو کرتے. اس لیے قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ یہ شیطان تھا, شیطان کو بلاؤ, اس نے مجھے گمراہ کیا. کین وی سے دیٹ؟ نو سر. حالانکہ وہ دلیل ہے کہ ہمیں وہ گمراہ کرنے کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ تو کھلا دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ زی یوسوس فی صدور الناس, صبح سے لے کے شام تک اس کا کام کیا, وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. کیوں؟ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. وہ بھی صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, وہ بازو سے پکڑ کے ہمیں کہیں نہیں لے جا سکتا. تو فیصلہ پھر بھی میں نہیں کرنا ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت, ایک طرف ہے شیطان کی طرف سے مس گائیڈنس, اور درمیان میں ہوں, میں نے فیصلہ کرنا ہے. پھر قرآن کیا کرتا ہے, جتنا میں اپنے آپ کو قرآن کی معلومات سے اپنے آپ کو فیڈ کرتا ہوں, معلومات اپنے آپ کو فراہم کرتا ہوں, جتنا زیادہ معلومات اکٹھی کرتا ہوں, میرے پاس اتنا زیادہ کانفیڈنس, یقین آتا ہے. پھر شیطان کے وسوسوں سے میں جلدی پھسل نہیں پاؤں گا. تو فیصلہ کیا کروں گا, سوچیں. اب میرے سامنے ایک کام ہے, میں نے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو قرآن نے مجھے کلیئر کر دیا ہے, اور شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں کس کے مطابق فیصلہ کروں گا؟ سر قرآن کے. قرآن کے مطابق. اور اگر میرے پاس قرآن کا علم نہ ہو اور شیطان کے 24 گھنٹے کے وسوسے ہوں, تو میں کس کے پیچھے جلدی سے لگوں گا؟ سر شیطان کے. شیطان کے پیچھے. تو پھر قیامت کے دن اب میں نے اپنی تو عقل نہیں استعمال کی, میں تو وسوسوں کے پیچھے چل پڑا. تو وسوسوں کے پیچھے چلنے والے وہمی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ناچ رہے ہوتے ہیں درباروں پہ, ٹھیک ہے, وہ منتیں مار رہے ہوتے ہیں, وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وسوسے شیطان کی طرف سے. یہ قرآن تھا نہیں, وسوسے آ گئے. جتنے زیادہ وسوسوں کا پیچھا کیا, عقل بھی نہیں استعمال کر سکے. سوچنے کی بات ہے نا. اب علم کیا کرتا ہے, علم آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے, آپ کو یقین دیتا ہے, آپ کو ایک رستہ دکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس موڑ پہ کب اور کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے قرآن کا معجزہ. مجھے کلیئرٹی مل جاتی ہے. میں نے رشتے میں مثال کے طور پر ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے, کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. اب جو کھانا ہے میرے سامنے حلال ہے یا حرام ہے, مجھے اس کے بارے میں کلیئرٹی ہے. اس کے بعد میں نے کس ہاتھ سے کھانا ہے, میں نے کتنی مقدار میں کھانا ہے, میں نے کھانے کے دوران کیا کرنا ہے, کھانا شروع کیسے کرنا ہے, کھانا کیسے ختم کرنا ہے. اگر مجھے علم ہے تو کچھ شک ہوگا, تو شیطان آ کے مجھے کہہ سکتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کیا وہ مجھے کنوینس کر سکتا ہے؟ نو سر. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شیطان کو اس موضوع پہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ملے گی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس بندے کو 100% یقین ہے. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی کنوینسڈ سو ایزیلی. الا کہ میں بیمار ہو جاؤں اور میں کوئی ایسی کیفیت بن جائے کہ میرے بازو مجھے تکلیف ہو رہی ہے ہلانے میں, تو پھر شیطان آ کے وسوسے ڈالے گا کہ ہاں تیرا دایاں بازو زیادہ ہرٹ کر رہا ہے, لہٰذا بائیں سے ٹرائی کر لو. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب اس کے پاس ایک آپشن مل گیا. لیکن جب تک میں تندرست تھا, ہی کین کم ایون ٹرائی ٹو کنوینس می ٹو یوز مائی لیفٹ ہینڈ. واش روم میں نے استنجا کرنا ہے, تو شیطان جو مرضی کر کے مجھے کنوینس نہیں کرتا کہ اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کرو. کیوں نہیں؟ کیونکہ کلیئرٹی ہے. اب زندگی میں باقی فیصلے ہیں. میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, کس مقصد کے لیے حاصل کرنی ہے, مجھے کلیئرٹی مل گئی, مجھے ٹینشن ہی نہیں. اب جو بھی فیصلہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا بولنا ہے, لڑائی ہوئی ہے, جھگڑا ہوا ہے, اختلاف ہوا ہے, کوئی رپورٹ ملی ہے, کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے, تو سن کے آپ اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوا. جتنی میری کلیئرٹی ہوگی کہ میں نے عمل کیسے کرنا ہے, رد عمل کیسے دینا ہے, تو میں اتنا بہتر طریقے سے فیصلہ کروں گا, جواب دوں گا, رد عمل دوں گا, خاموش رہوں گا, جو بھی کرنا ہے. اور اگر مجھے ڈاؤٹس ہیں تو شیطان آ جائے گا. جہاں پہ شک ہے نا, وہاں پہ شیطان ہے. جہاں پہ میں لا علم ہوں, وہاں پہ شیطان ہے. وہ شیطان کی کامیابی ہے, وہ شیطان کے لیے بہترین موقع ہے. جہاں پہ میں شک میں ہوں, جہاں پہ میں لا علم ہوں. از اٹ کلیئر؟ یس سر. ہاں.
تو تقدیر کا معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جتنا ہم بنا لیتے ہیں. سمپل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کو علم ہے مستقبل کے بارے میں, مجھے پریزنٹ کے بارے میں, پاس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا, لہٰذا چونکہ مجھے پتا نہیں ہے تو میں نے فیصلہ خود کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے بھائی, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, اب ہوتا کیا ہے, ہم ہیں ایموشنل ہیومن بینگ. اب سائیکالوجی پہ بات آ جائے. اب ہم جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ کیوں ڈالتے ہیں, سوچنے کی بات ہے. کیوں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, نقصان ہو گیا جی چلو جی اللہ تعالیٰ کی مرضی, کیوں کہتے ہیں؟ وقت آتا ہے, کوئی بندہ فوت ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے. اب اس کی ترتیب کیا ہے, ہم کیوں یہ لفظ بولتے ہیں؟ ہوتا وہی ہے, ہوتا وہی جو انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اختتام جس طریقے سے طے ہے. ٹھیک ہے, ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ایموشنل ری ایکشن ہونا ہوتا ہے نا, ہم اس ایموشنل ری ایکشن کو بیلنس کرتے ہیں اس بات کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی. الحمدللہ. تو دراصل ہماری نفسیات کو ہم بہتر کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, بیلنس میں لے کے آتے ہیں. کب؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. نہیں تو ہمارا دماغ کیا کرے گا, وجوہات ڈھونڈے گا, پریشان رہے گا, بہت زیادہ پریشان رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے, اب اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. لہٰذا اپنے آپ کو, انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے یہ اصطلاحات استعمال کرتا ہے اور دے بینیفٹ. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ مرا ہے, اس کے مرنے کے پیچھے خودکشی تھی. اب دوسرا بندہ کہا اللہ کا حکم ایسے تھا, لیکن یہ خودکشی کرنے والا جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کیا ہے. یہ جسم میرا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کو ابیوز میں نے کیا ہے قتل کر کے, لہٰذا اب میں مجرم ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں. اب ہم تو یہ کہ موت لکھی ایسے تھی, موت نہیں ایسے لکھی تھی. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ایسے مرے گا, یہ الگ بات ہے. اب لکھی بھی اس وجہ سے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, لیکن اس نے یہاں پہ خود فیصلہ کیا خودکشی کا, اس لیے جہنم میں جا کے سزا کا مستحق ٹھہرا ہے. اب جملے وہی ہیں, لیکن ان کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو وہیں پہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا تھا, لیکن لکھنے کے تحت یہ بندہ باؤنڈ نہیں تھا. جیسے کہ فلم کے سین کے اندر بندہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہی ایکٹنگ کرنی ہے, وہی جملے بولنے ہیں. سمجھ آئی؟ اس لیے ڈرامے کا ایکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی اونلی ڈیڈ وٹ آئی واز ٹولڈ, میں نے وہی کہا, وہی کیا جو مجھے پروڈیوسر نے کہا تھا. وہ کہہ سکتا ہے. انسان اس لیے نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تو ایسے کر, یعنی نو باڈی از آن مائی ہیڈ ٹو ٹیل می اب یہ کہو یہ نہ کہو, یہ بولو یہ نہ بولو. میں نے خود پڑھا ہے, میں نے کیا بولنا ہے, میں نے خود تیاری کی ہے, میں نے وہ بولنا ہے. اٹس آل اباؤٹ می. از دیٹ رائٹ؟ کچن میں کھڑے ہوگا کہ میں نے جو پکانا ہے میں نے فیصلہ کرنا ہے, کتنا نمک ڈالنا ہے, کتنی مرچی ڈالنی ہے, کتنا اس کو کتنی آگ پہ پکانا ہے. کل میں نے چائے رکھی, باتوں باتوں میں چائے وہ ایسا کس طریقے سے وہ پین تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ دودھ ابل کے باہر بھی نہیں آیا, اور نیچے اتنی موٹی کالی تہ, جلے ہوئے دودھ کی اسمیل آ رہی. وہ کیا ہوا؟ کیونکہ توجہ نہیں دی اور وہ دودھ جلتا رہا. ٹھیک ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ میرا قصور. جتنے نصیب میں جتنے مقدر میں تھی وہ میں نے پی لی, جو نہیں پی سکا وہ پھینک دی. اللہ کا حکم. کیوں جی؟ اب میں اس صدمے پہ رو نہیں نہ سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہہ دیا ہے تاکہ میرے دماغ مجھے وسوسوں سے, ڈپریشن سے پریشان نہ کرے. بات سمجھ آ گئی؟ نفسیاتی طور پہ اس کا یہ فائدہ ہے. یس سر. ہاں, تو ہم وہ برڈن, وہ بوجھ نکال باہر کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. تو ہم پھر اس دماغ کو ہلکا کر لیتے ہیں. یہ ہے احسان اللہ تعالیٰ کا, یہ ہے ایک نعمت کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اس طریقے سے اپنے تعلق کو برقرار رکھتے ہیں. تو یہ تھا کانسیپٹ تقدیر کے بارے میں. اب مجھے بتائیں کوئی شک. سر میرا نا شادی کے حوالے سے پھر بھی کنفیوژن رہتی ہے جی. کہ سر آپ نے بتایا تھا کہ جو شادی کی چوائس ہے وہ آپ کی طرف سے ہے. تو
اگر ایک انسان وہ اس کو اپنی چوائس پہ یقین نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو بہترین ہے وہ ہو، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے اب کہ پوائنٹ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہے، پھر ہم دعا بھی سر کرتے ہیں اسپاؤس کے لیے، تو پھر فیصلہ وہ ہمارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کیسے اس میں شامل نہیں ہوتی؟ میں نا ایک اضافی بات ایڈ کرنے کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہماری جی زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد شادی نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ میں جی میرے پاس ایک مقدمہ ایسے ہی آیا، مقدمے سے ہمارے کیس ایسا آیا جس میں انتہائی زیادہ ڈپریسڈ جو ہے نا پیشنٹ ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہوگی، بیکار ہوگی، میری عمر گزرتی جا رہی ہے، میری شادی نہیں ہوگی، ڈائیورس ہو چکی ہے، تو میرا کیا بنے گا. میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی کا مقصد صرف شادی ہے؟ پریشان پریشان ہو گیا کہ میں کس زندگی میں، کس سوچ میں اپنا وقت میں نے ضائع کیا ہے. نہیں نہیں، میری زندگی کا مقصد تو شادی نہیں ہے. میں کہا تو پھر اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے؟ جی مجھے سوچنا پڑے گا کہ میرا مقصد کیا ہے. اب شادی کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ سوچنا ہے سب سے پہلے کہ اگر زندگی کا مقصد شادی ہے نا، تو پھر تھوڑی سی یہاں پہ ہماری تربیت میں خرابی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کہوں گا اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف شادی ہے تو تربیت میں کمی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں کسی اور راؤٹ پہ ہوں تو مجھے اپنا راؤٹ صحیح منتخب کرنا پڑے گا. مجھے یہ فکس کرنا پڑے گا کہ میں نے شادی کس مقصد کے لیے کرنی ہے. اپنے آپ کو اس سوچ پہ لے کے آنا پڑے گا، اپنے آپ کو میچور کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ صرف شادی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے دو لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے. وہ مقصد کیا ہے؟ جب آپ وہ مقصد ڈیسائیڈ کریں گے، ڈیفائن کریں گے، تو پھر اس مقصد پہ چلنے والے لوگ آپ کو ڈھونڈنا آسان ہو جائیں گے. پھر آپ کی شادی آسان ہو جائے گی، شادی کا مقصد آسان ہو جائے گا، یہ فکر ختم ہو جائے گی. اب آپ کی شادی کا مقصد کیا ہے؟ اگر میری شادی کا مقصد، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایک مروجہ سوچ جو ملی ہے اسی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے خاندان کے کمپٹیشن میں جا کر کے بچے پیدا کرنے ہیں، تو فضول وقت ہے. یہ کوئی اس کا نہ اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے، بلکہ ذلت ہی ذلت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی فیلئر ہوگا تو ڈپریشن ہوگی، بہت سے کمپٹیشن ہوں گے، اور کمپٹیشن میں بندہ یا تو جیتتا ہے یا تو فیل ہوتا ہے. تو جیتتے پہ تکبر کرتا ہے، فیلنے پہ روتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بدنامی ہے، یہ تو بیکار ہے. دوسرا ہے کہ آپ ایک مقصد کو طے کر کے دو لوگ اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے، دو لوگ اکٹھے ہوں. اب آپ کو مقصد پہ چلنے والے لوگ ڈھونڈنا آسان ہو جائیں گے کہ فلاں خاندان میں فلاں لڑکی اس مقصد کے تحت، اس سوچ کے تحت، کیونکہ ماحول گھر کا ایسا ہے، تو وہاں سے لڑکی لے کے آنا لڑکے کے لیے آسانی ہوگی. لڑکے کو پتہ لگے کہ بھئی میں دیندار ہوں، مجھے نمازی پرہیزگار پڑھی لکھی اس لیے چاہیے تاکہ وہ میرے ساتھ دین کا کام کرے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی سوچ ہے، تو اس کو ویسا خاندان ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. تو اب لڑکی ہے تو اس کو ویسا لڑکا ڈھونڈنا آسان ہے، کیونکہ مسجد سے، محلے سے، معاشرے سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا کون سا ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے. آپ نے سب سے پہلے شادی کا مقصد ڈیفائن کرا. جب وہ ڈیفائن ہو گیا، آپ کو اگلا اسٹیپ آپ کے لیے آٹومیٹکلی آسان ہو جائے. اب آ جائیں بات کہ اللہ رب العزت نے کیا طے کیا. اللہ رب العزت نے جو طے کیا مجھے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، اور یہ اسی وجہ سے میں خلیفہ بھی ہوں، کیونکہ میں نے مرضی کرنی ہے. اب چونکہ میں نے مرضی کرنی ہے تو میں نے طے کرنا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے ایک شخص کو اپنے ساتھ ساری زندگی کے لیے جوڑنا چاہتا ہوں، یہ جوڑنا چاہتی ہوں. آج وہ مقصد طے کر لیں، اللہ رب العزت سے مقصد کی دعا کرے، یا اللہ مجھے مقصد دے دے زندگی کا، شادی کا، میرے ایک ٹیم بننے کا مقصد دے دے. پھر اس مقصد کے تحت یا اللہ اولاد بھی دے تو اسی مقصد پہ چلانے کے لیے دے. نہیں تو اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ مقصد کو پورا کر سکوں، تو اللہ پھر مجھے شادی سے بھی محفوظ رکھنا، دو اولاد سے بھی محفوظ رکھنا، جب تک میں اس قابل نہ ہو جاؤں. ہوں نہیں تو پھر آپ کسی اور کے لیے فتنہ بنیں گے، یا پھر کوئی اور آپ کے لیے فتنہ بنے گا. تو مقصد ڈیفائن کریں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ایک کام آپ اکیلا کر رہے ہیں. سوچیں کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ آ جائے جو آپ سے نہ تنخواہ لے نہ معاوضہ لے، لیکن وہی کام آپ کے ساتھ مل کے کرے، آپ کو ڈبل اجر ملے گا.
آپ سوچ لیں بزنس ہے، سوچیں بزنس ہے، اب میں بزنس کر رہا ہوں، بہترین قسم کا کوئی بھی بزنس کر رہا ہوں، لیکن اکیلا کر رہا ہوں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، 7 دن جانا پڑتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ سوچیں کہ شادی کر لی، اسی سوچ کی اتنی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون مجھے مل گئی، اب وہ بھی بزنس میں میرے ساتھ، مثال کے طور پر کوئی بھی آن لائن اسٹور جو بھی، اب وہ 4 گھنٹے وہ ٹائم دے یا ہفتے میں 2 دن وہ ٹائم دے، میری اسٹریس کم ہو گئی۔ ہوں اب سوچیں کہ مجھے اب جو اولاد ملی ہے وہ میرے پاس مثال کے طور پہ 4 بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی ہے، اب انہوں نے کیا کیا، وہ بھی اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ انہوں نے ایک ایک الگ اسٹور کھول لیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بھی چلا رہے ہیں، وہ سارے ہیلپ کر رہے ہیں، تو انکم جنریٹ کتنی ہونی شروع ہوگی۔ اب اس انکم کو اجر پہ لے لیں کہ آپ نے اس طریقے سے فیملی کو آگے ترتیب دیا ہے کہ جس نے بنیاد رکھی، جو اس کو اجر مل رہا ہے نا، اب وہ بینک بیلنس دن بدن، پہلے انکم کیا تھی، 1,000 2,000 3,000 ڈالر ویکلی کہہ لیں، یا $5,000 پروفٹ منتھلی، اب 3 بزنس ہیں، تینوں سے 5,000 آ رہا ہے، تو سواب سب کو زیادہ پروفٹ کس کو مل رہا ہے، مثال کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے، ہوں مین اکاؤنٹ میں جی پیسے آ رہے ہیں نا۔ ہاں جی تو اب سیم چیز آپ لے جائیں اجر پہ، اب پہلے تھے آپ اکیلے نیکی کرنے والے، آپ اکیلے اسٹرگل کرتے تھے صبح سے لے کے شام تک، نیکی کر کے آپ فارغ ہوئے، تھک گئے، پتہ نہیں خلوص ہے، قبول ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے، ٹینشن ہے نا، لیکن آپ ایک ایسے بندے کو لے آئے جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ساتھ نیکی کر رہا ہے، تو اب آپ کی ہوئی نیکی پہ قبولیت کی شرائط ہیں، میں نیکی کر رہا ہوں اس پہ قبولیت کی شرائط ہیں، آپ کا وضو تھا، آپ کی نیت کیسی تھی، آپ پاک جگہ پہ تھے، آپ پاک لباس میں تھے، آپ نے پاک کھانا کھایا تھا، یہ شرائط ہیں، آپ کی توجہ کتنی تھی، آپ کا خلوص کتنا تھا، تو اگر وہ 100 کا اجر ہے نا، تو میری ان شرائط کو پورے کرتے ہو سکتا ہے اس میں 10% نیکی رہ گئی ہو، 100 کی بجائے مجھے 10 نیکیاں ملیں، کیوں جی، کیونکہ اس میں اتنی میری کمزوریاں تھیں، لیکن اگر وہی نیکی میں آپ کو سکھا دوں، وہی عمل میں آپ کو ساتھ سکھا دوں، میں کروں گا تو 10 ملیں گی کیونکہ میرے اندر کمزوریاں، لیکن جب آپ کریں گے تو مجھے 100 کا ثواب ملے گا، مجھے ہوں ثواب 100 کا ملے گا، اور وہ بھی ایکسپٹڈ، میرے عمل پہ ایکسپٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کا ڈاؤٹ ہے، لیکن آپ نے جو کیا ہے میرے سکھانے سے وہ 100% مجھے ملے گا، یا آپ کے سکھانے پہ میں کروں اس پہ آپ کو 100% اجر ملے گا، اور ہر دفعہ ملے گا۔ اب کون سا عمل ہوں بہتر ہے، میں خود کروں یا میں آگے سکھاؤں؟ جی اب اس آگے لیے جب آپ ایسے شخص کو ساتھ لے کے آئیں جو آپ کے لیے معاون بنے، آپ ان کے لیے معاون بنے، پھر آپ آگے چلیں تو ہوگا کیا؟ اب اسی لیے ایک کمپنی کے اندر ایک ملازم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ ایک کی بجائے 4 کر لے، تاکہ کیوں کہ وہ چاروں کی تربیت کر کے چاروں کی نیکیاں اکٹھے کرے اور چاروں کو ساتھ لے کے چلے۔ اب سمجھ آئی کیوں کہ بندہ اس طریقے سے ان کو رہنمائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس طریقے سے دیکھیں گے تو پھر ایک اب تو عورت کو جتنا دعوت کا کام کرنا چاہیے نا، بندے فیل ہو چکے ہیں، اب یہ جو کام ہے نا عورت کو اٹھا لینا چاہیے دعوت کا، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت جس طریقے سے اپروچ کر سکتی ہے بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ سوچیں کہ اگر ہوں ایک بندہ ہے اس کا سرکل بہت وسیع ہے، لیکن اس کی جو وائف ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ اتنی قابل نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ ایک پہ اکتفا کرے؟ نہیں، وہ ایک دوسری کو ایسی خاتون کو لے آئے جو اس کے ساتھ اتنا کام کر سکے، اب وہ کر رہی ہے تیسری کو اور لے آئے، کیوں جی؟ اب یہ ٹیم کا مقصد کیا ہے؟ وہ سرکل اتنا وسیع کرنا کہ اجر اور ثواب اتنا وسیع سب کو برابر کا ملے، کیونکہ ایک بندے نے ایک سرکل قائم کیا ہے، اس سرکل تک پہنچنے کے لیے وہ خواتین اس کا ساتھ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شادی کا مقصد یا ایک سے زیادہ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ دین کا کام زیادہ کر سکیں، زیادہ کر سکیں، نہ کہ کوئی ہوں باقی تو فیل ہے، خوراک ہے وہ مل جائے گی، بعض دفعہ روٹی ہے آپ زیادہ کھا سکتے ہیں، بعض دفعہ نہیں دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خوراک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، جسم کی جو غذا ہے جو ضرورت ہے وہ الگ بات ہے، وہ بعض دفعہ گزارا بھی ہو جاتا ہے، ضرورت کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جو ضرورت ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، مقصد زیادہ امپورٹنٹ ہے، شادی کا مقصد زیادہ، ہوں ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ایسے لگے کہ یہ شخص جس سوچ پہ ہے، جس منہج پہ ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے کام کر رہا ہے مجھے پسند ہے اور میں بھی اسی طریقے سے کام کرنا چاہتی ہوں، تو اب یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بندہ کس لیول پہ ہے، کس عمر پہ ہے، کس
میرٹل سٹیٹس پہ ہے. اگر سمجھ آ گئی یہ بات تو بسم اللہ. کیوں؟ کیونکہ جو مقصد آپ کو مل رہا ہے وہ مقصد آپ پورا کر سکیں گے. جو آپ کا گول ہے وہ آپ پورا کر سکیں گے. تو میں تو خود ایک دو فیملیز کو اسی طریقے سے سجیسٹ کیا ہے کہ اگر اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے, بچی نیک ہے تو نیک, اور اگر کوئی ڈائیورس مل جائے بندہ اس کو اس سے نکاح کریں, کیونکہ اس کے ڈبل بینیفٹ ہوں گے. پہلے نمبر پہ جو مرد ہے وہ آلریڈی وہ سہما ہوا کہ وہ دوبارہ وہ صدمہ نہیں برداشت کرتا, کیونکہ ڈائیورس از ناٹ اے جوک, اٹس اے چیلنج. ٹھیک ہے, آپ ایک بلی کو 4 مہینے رکھ لیں تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. بکرے کو 4 مہینے رکھ کے ذبح کرنے پہ آئے تو دل کو دکھ ہوتا ہے کہ کیوں ذبح کرنا پڑ رہا ہے. ایک انسان ہے, اس کے ساتھ صبح شام کا وقت گزرا ہوتا ہے, کھانا پینا اکٹھا ہوتا ہے, بات چیت سب کچھ 1 سال 2 سال 5 سال کے لیے. طلاق از ناٹ اے جوک. یہ بندے کو ریپیئر کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ تو وہ زخم رہتا ہے تو وہ بندہ سہم چکا ہوتا ہے شادی سے. تو ایسے شخص کو جو دیندار بھی ہو, اور اگر وہ آج کے دور میں ڈائیورس ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے. تو ایون کہ میری فیملی میں سے میں نے یہی پسند کی ہے الحمدللہ. دیٹ کیم آؤٹ ٹو بی ریئلی گڈ. ایون کہ میری ایک سسٹر تو ایسے ہی میرے جو بہنوئی ہیں, میری خالہ فوت ہو گئے تھے, میرے خالو تھے, عمر بھی زیادہ تھی, لیکن میری سسٹر کی ان کے ساتھ شادی کی. سب بہنوں سے سب سے زیادہ خوش وہ سسٹر. سمجھ آ گئی بات کی بھائی, کیوں وہ بندہ ایک سہما ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ دکھ نہیں پہنچائے گا, اسے سمجھ آ چکی کون سی وہ غلطیاں کر چکا ہے, تو وہ ان غلطیوں سے محتاط ہوگا. آٹومیٹیکلی جو بانڈ بنے گی وہ مضبوط بنے گی, محبت بھی, احترام بھی. اور وہ امام صاحب بھی ہیں مسجد کے ماشاءاللہ, اور ان کا اخلاق, ان کا سرکل, اور سسٹروں کے ساتھ جو کام کری ماشاءاللہ, دے آر دا بیسٹ کپل ایور آئی کوڈ امیجن. ان کے پاس اولاد نہیں ہے لیکن دے آر ڈوئنگ دا بیسٹ جاب دے کوڈ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اب کہنے کا مقصد یہ, آپ نے اپنی زندگی گول سیٹ کرنا ہے. یہ فکر بند کر دیں کہ جو ہے نا کیا ہوگا کیسے ہوگا. آپ اپنا پہلے گول طے کر لیں. جیسے گول طے کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی پیدا کر دے گا. جی, از اٹ کلیئر؟ جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر لیکن بعض دفعہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ تو اچھا نہیں ہوتا. جیسے کہ میرا ایک بہنوئی تھا, اس کی 3 شادیاں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پہلے سے تو ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوگا, اس کا ڈائیورس تھا کہ وہ اپنی اس بیوی سے اچھا چلے گا. لیکن ویسے ہی 4-5 سال کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا. اب اس کے پاس 3 بیویوں کے بچے آ گئے ہیں. ایک کے بچے, دوسری کے بچے, تیسری کے بچے. اب جو لاسٹ والی میری بہن کے بچے ہیں ان سے تو ہمیں ملنے نہیں دیتا, نہ ہی ہمیں اس کا پتہ ہے کہ کیا کرتا ہے, کیا کیسے, اور بچے کیسے ہیں, کس طرح سے رہ رہے ہیں. تو یہ بھی بعض دفعہ ہمارا ایکسپیرینس غلط ہو جاتا ہے. ہم نے دین اسی دین نہیں پرپس سے دیکھا بھی آپ نے. دیا. مقصد زندگی کا مقصد, میرے نقطہ مقصد پہ بات کی. ہاں, زندگی کا مقصد یہ بات ہے. لیکن وہ ویسے تو ان کی ساری فیملی اچھی ہے, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. میں نا اور آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. میرے دوست ہیں, ان کی سسٹر کی ایسے ہی شادی ہوئی. دیکھا کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے, اور جو ہے نا یہ دیندار گھرانے سے. انویسٹیگیٹ نہیں کیا, پتہ یہ چلا وہ دیندار گھرانے سے تھا لیکن نشئی تھا. داڑھی کیا ہے, وہ تو بال ہیں, وہ تو نہیں کاٹیں گے تو اگائیں گے. اور اگر آپ نے شیونگ سے پیسے بچانے ہیں تو بہترین ہے. پھر کیوں پیسے, اور اوپر سے لوگ عزت بھی کرتے ہیں کیونکہ بندہ لوگ داڑھی دیکھتے ہیں, تو کرپٹ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کو انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. انویسٹیگیشن کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کے قریبی دوستوں کو اپروچ کرنا پڑتا ہے, مسجد کے عالم, اس کے محلے کے عالم سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, پتہ کرنا پڑتا ہے کہ بندے کا رویہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سر سے لیکن اس کے بعد ہمیشہ پیرنٹس کی یہی وجہ ہوتی ہے. ابھی جیسے ہم نے امی کو کہا کہ آپ نے ایسے کیسے دیکھ لیا اور کر لیا, اب یہ اب ہو گیا ہمارے نا, ساتھ ہوا ہے. نہیں اب ہو گیا نا, تو اس کو سب گھر والے یہ کہتے ہیں کہ یہ نصیب ہے. اب یہ کیسے, اگر کوئی چیز ہم خود دیکھ کر رہے ہیں تو اس کے بعد جب ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیب ہے. میں نا اب یہاں پہ ایک سٹوری ایڈ کرتا ہوں, اور جینون سٹوری ہے. ٹھیک ہے, میں اس بہن کا نمبر بھی دے سکتا ہوں. بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, تبلیغ کے ساتھ بھی جاتا تھا, اپنا کاروبار تھا. اتنا سخت مزاج انسان, اتنا سخت مزاج انسان,
اور وہ خاتون جو جس بہن کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اب یاد رکھنا، اگر اتنا ہی ظلم ہو، اتنا ہی برا وقت ہو، اتنا ہی برا انسان ہو، عورت چاہے تو اس کی غیر موجودگی میں واپس گھر جا سکتی ہے۔ اگر اتنا ہی ظلم ہو رہا، اگر وہ رہ رہی ہے نا تو کسی وجہ سے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنی بہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی وجہ سے رہ رہی ہے۔ اب واپس آ جائیں اسی سٹوری پہ۔ کاؤنسلنگ کے لیے فیملی میرے پاس آئی، خاتون بہن میرے پاس آئی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے صاحب بولا، میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگیں گے تو اس بندے نے آپ کو مارا ہے، آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ کو تھپڑ مارے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پولیس کو رپورٹ کریں پہلی۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں تو میرا یہ مشورہ تب ہوگا اگر آپ عمل کریں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو دوبارہ مجھ سے مشورہ نہیں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو 3-4 دفعہ مشورہ دے چکا ہوں، اصلاح دے چکا ہوں، رہنمائی کر چکا ہوں، آپ پھر وہیں پہ وہی جو ہے نا کہانی لے کے پھر رہے ہیں۔ ان کا کہ کیا ہے جی؟ میں نے انہیں مشورہ دیا، مشورہ دے کے میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، ٹھیک ہے ایسے کریں گے۔ 4 دن کے بعد پتہ چلا ان کی تو صلح ہوگی، الحمدللہ۔ لیکن میں نے پھر ان کو بول دیا کہ مجھ سے دوبارہ مشورہ نہ لینا۔ خیر، لڑائی جھگڑے چلتے رہے۔ بچیاں 3 بیٹیاں جوان ہیں، تینوں ڈپریشن کے مریض ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈپریشن کے پیشنٹ ہو گئی۔ لڑکا انتہائی، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی انتہائی لائن سے اترا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا کہ ایک بیٹی کی شادی کی، صرف ایک بیٹی کی، بڑی کو چھوڑی کی شادی کی، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کی شادی کی، حالات سامنے، وہ بھی ان سے بھی آگے تیز نکلے، چلاک نکلے، دیندار لیکن سخت نکلے۔ یہ بندہ ایسا پگھلا، ایسا موم ہوا، 30 سال کے بعد ان کی محبت جو شادی کے پہلے ہفتے میں یا پہلے 2 ہفتوں میں دیکھنی چاہیے تھی نا، وہ اب نظر آ رہی ہے جو ساری زندگی نظر نہیں آئی۔ اب ہم مشورے دینے والے جھوٹے ثابت ہو گئی۔ کیوں جی؟ کیونکہ کب اللہ تعالیٰ دل بدل دے ہمیں نہیں معلوم، اور کب ان کو ہدایت مل جائے ہمیں نہیں معلوم۔ اب وہ بندہ مجھے، چونکہ بہت قریبی لوگ ہیں، تو مجھے کل پرسوں بات ہو رہی تھی، تو سسٹر کہنے لگی کہ میں بیمار ہو گئی، تو میرے میاں گھر سے اتنی دیر تک نہیں گئے جب تک بیٹھ کے تسلی سے دم نہیں کیا۔ انہوں نے سفر پہ جانا تھا تو سفر کیا، بھلے لیٹ ہو گئے لیکن اپنا دم تسلی کر کے گئے ہیں، اور اس کے بعد میں بھی کچھ ہلکا فیل کر رہا ہوں۔ کہ میں ترسا کرتی تھی کہ یہ بندہ میرے پاس بیٹھے، آپ جتنی فکر کرتا ہے، کس عمر میں جا کے اب دونوں 50 کو ہٹ کرنے والے ہیں۔ ساری جوانی سڑ کے، جل کے، پگھل کے ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے گزر گئی، اب جا کے وہ ایک دوسرے پہ جانے دے رہے ہیں۔ اب میری کاؤنسلنگ کا عنوان ہی چینج ہو گیا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کسی کو ڈائیورس کرو بھائی، کیوں؟ کیونکہ کیا پتا کہ کب جا کے پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو ملا دے، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کب کسی بندے کو ہدایت آ جائے۔ اب یہ چیز ہے، اب ایسی کہانی کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے، کچھ ایسی اٹیچمنٹ باقی ہے جس اٹیچمنٹ کے تحت وہ لوگ ابھی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اور اگر بالکل دل خالی ہو جائے تو ایک خاتون کیوں اتنی بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے، اسے پتا کہ بھائی مجھے تو بندہ کی شکل زہر لگتی ہے، کیوں میں رہوں؟ خاموشی سے دوپہر کے وقت اپنے والدین کے پاس پہنچ جائے، بس جا کے مقدمہ درج کرا دے اپنی حفاظت کے لیے۔ پولیس اس بندے کو علاقے میں نہیں داخل ہونے دے، کر سکتی، کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیونکہ کوئی اٹیچمنٹ ہے، کچھ ایسا ہے جو اس کو وہاں پہ رکھے ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی تعلق ایسا ہو سکتا ہے، کچھ اس بندے کی کچھ ایسی مہربانی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی بہنوں کی کہانیاں سن کے غصہ کرتے ہیں۔ بھائی داماد کی یا بہنوئی کی کہانی بھی سنا کریں نا۔ اگر انصاف کا تو تقاضا یہ کہ ایک کہانی کو سن کے یقین کرتے ہیں اور اس پہ جلتے بھی ہیں۔ ہمیشہ اس بات پہ یقین کر لیں اور اپنی سوچ بٹھا لیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کے کوئی کہانی اپنے بارے میں سنائے تو آپ نے یہ کہانی اس کی اپنی سن کے سننا ہے، دیٹس اٹ۔
अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं आने देनी कि उसकी आप कहानी सुन ली तो आपको उस पर 100% हमदर्दी आ गई है। भाई ये आपकी कहानी है, मैं तब तक उसको आगे इस पे रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन नहीं दूंगा या दूंगी जब तक मुझे दूसरी साइड की कहानी 100% ना मिल जाए। नहीं मिलेगी तो ठीक है, आपने कहानी सुनाई थी, अच्छी थी, ये बुरी थी, मैंने सुन ली, बट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज मी हु आई एम विद यू और विद अदर पर्सन। हाँ, इंसाफ का ये तकाजा है, इस्लाम का ये तकाजा है। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर ये नाम है वहाज है, ठीक है, या कोई भी है, तो मेरे पास अगर वहाज ने आके कोई कहानी सुनाई है तो मैंने वहाज की कहानी सुन ली है और इसको सच्चा मान भी लिया है। लेकिन अब ये नहीं है कि मैं 100% बिला वजह हमदर्दी देनी शुरू कर दूं जब तक मुझे वहाज के साथ पर्सन बी की कहानी 100% ना मिल जाए। अब मिल गई, अब मुझे पता चल गया कि सच कहाँ है, झूठ कहाँ है। अब वहाज सच्चा है तो मैं इसकी हमदर्दी करूंगा, अगर झूठा है तो मैं जो सच्चा है उसकी हमदर्दी करूंगा और उसकी सलाह करूंगा जो झूठा है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, दिस इज द वे इस्लाम टीचेस अस। हम वो लोग हैं जो अपने अपने प्यारों की कहानियों पे 100% यकीन करते हैं और अपने गैरों की कहानी सच पे 100% शक करते हैं। तो बुनियाद ही हमारी गलत है, बुनियाद ही हमारी गलत है। तो फिर फसाद तो खड़े होंगे क्योंकि हम तो एक तरफ की कहानी सुन रहे हैं, हमेशा से एक तरफ की कहानी सुन के यकीन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब रही बात शादी की। हाँ, अब जो हो चुका फैसला उस पे हम इसलिए राजी रहेंगे ये कह करके अल्लाह ताला जो आपका फैसला, क्यों? क्योंकि तकदीर में वो था, वैसे हो गया है। लेकिन फैसला किन्होंने किया? लोगों ने खुद मिलके किया है। अब इसलिए कि अब हम उस फैसले पे बार बार सदमा लेंगे, टेंशन लेंगे तो हम बीमार किसको करेंगे? अपने आप को। लिहाजा अपने आप को मुतमिन रखने के लिए अल्लाह हमें नहीं मालूम, हमने पूरी कोशिश की थी, अब तूने जो फैसला किया है, जो तेरा फैसला था, क्योंकि अब ये शादी हो गई है तो लिहाजा हम ये समझेंगे तेरा ही फैसला था। ठीक है, अब तेरा फैसला है तो अल्लाह इनको बरकत दे, इनको इत्तेफाक दे, इनको मोहब्बत दे, इनको आपस में जोड़ दे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन था जब हंडिया चूल्हे पे थी, खाली थी, ऑप्शन थे। अब मैं बगैर सोचे समझे नमक डाल दूं, बगैर सोचे मिर्च डाल दूं, बगैर सोचे समझे मसाले डाल दूं, बगैर सोचे समझे पानी डाल दूं, बगैर सोचे समझे चीज़ें डाल दूं, आप बाद में कहूँ हर शख्स पसंद करे, हर शख्स पसंद करे। भाई अकल मेरे पास थी ना, किसी रेसिपी को फॉलो करता तो मैं लोगों को कह सकता इसको पसंद करो, लोग पसंद करते, तारीफ करते। मैंने किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं किया, मर्जी अपनी की है। ठीक है, अब अपनी मर्जी से जो पक गया है लोग तारीफ क्यों का करें? ऊपर से मुझे खुद भी नहीं पसंद आ रहा है, क्या करूँ अब? भाई मैंने ही हंडिया पकाई है, अब पक गई है, खानी है तो खा लो, नहीं खा सकते तो फेंक दो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमारे पास ऑप्शन है। अगर खाने को सिर्फ वही है तो फिर तो खानी पड़ेगी, फिर नहीं ना नमक के इजाफे की टेंशन होती है ना मिर्च के इजाफे की, क्योंकि भूख है और यही है तो खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगर रिश्ता हो चुका है और लड़की अपने खामद के पास है और वो अगर हो सकता है वो इत्तिबा में नहीं आ रही है तो फिर हमें किस बात की टेंशन है? इतने उदास हैं तो सब्र कर ले भाई। उसी शख्स ने, उसी खातून को जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, बल्कि 10 साल, पूरे 10 साल का अरसा अपनी माँ के पास बच्ची को जाने नहीं दिया। 10 साल का अरसा। और जब भी माँ अपनी बच्ची को मिलने के लिए गई है तो बेइज्जती करवा के वापस आई, क्योंकि वो यही कहता कि तुम हमारे घर में आके फसाद करा करते। आज उसको एग्जैक्टली वही बातें सुनने को मिली हैं अपने दामाद से जो उसने अपनी सास के लिए बोली थी। तो याद रखने, आज आप बहू हैं तो कल को आप सास बनेंगी, और जब आप सास या ससुर बनेंगे तो जो कुछ आज बोल रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको सुनने को, देखने को मिलेगा। क्यों? कानून फितरत ही है। एग्जैक्टली वही हरकतें उस बंदे को देखने को मिल रही हैं जो उसने अपनी बेगम के साथ की थी। वही हरकतें अपने दामाद से, अपनी बेटी के बारे में। क्या कर सकता है? कोई ऑप्शन नहीं। इज इट क्लियर? कोई सवाल?
काउंसलिंग के कई तरीके होते हैं. السلام علیکم. वालेकुम सलाम. سر میرا اس میں ایک سوال ہے, لائک فار ایگزامپل آپ نے بات کی ہے کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں فار ایگزامپل اس کا سیم لائک بیک لیش آتا ہے, تو یہ آپ کرما کی بات نہیں کریں. لائک فار ایگزامپل اسلام میں ہم جو پرنسپل دیکھتے ہیں, میں پہلے فار ایگزامپل میں بھی کرما کو سمجھتا تھا, لیکن کہ ایسا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آپ جو کرتے ہو ہمارا سارا ڈائریکٹ کنیکشن آخرت سے ہے. اگر تو ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں تو فار ایگزامپل ایسے کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ مطلب برا کرو گے تو آپ کی اولاد بھی آپ سے برا کرے گی. تو اس میں ہم اگر دیکھا جائے تو اس میں جو مثالیں آتی ہیں, جیسے کہ اگر حضرت ابراہیم کے والد صاحب, اس کے بعد قوم لوط میں حضرت لوط کی وائف, تو ریجیکٹ نہیں ہوتی اسٹیٹمنٹ کرما والی. اب آپ نے فیکٹ کے ذریعے چلنا ہے. لیکن آپ کا فیکٹس, ٹھیک ہے. جی مجھے بس چور ہے, یہ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ؟ چور ہے, چوری کی ہے, پکڑا گیا ہے, کارما کیا ہے؟ جیل میں جائے گا. مطلب جیسے کرنی ویسے کرنی. اب اس کو دنیا میں کارما مل گیا ہے, آخرت میں سزا تو ملے گی. کیوں ملے گی؟ کیونکہ اگر تو اس نے دنیا میں حساب برابر کر لیا ہے, اس کو اتنی سزا مل گئی تو معافی ہو گئی, کیونکہ دنیا میں سزا مل گئی. اللہ تعالیٰ ڈبل سزا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. جو اسلامی سزائیں ہیں نا, وہ دنیا میں معافی کا سبب ہیں. زنا پہ ہو, چوری پہ ہو, ڈکیتی پہ ہو, الزام پہ ہو, تہمت پہ, جو بھی سزائیں ہیں نا, وہ دراصل دنیا میں معافی کا سبب ہے آخرت کے لیے. اگر تو لے لیں گے دنیا میں سزا تو آخرت میں بچ جائیں گے. میک سینس. کلیئر؟ مطلب وہ اٹسیلف ایک بلیسنگ ہوتی ہے, کیونکہ آخرت تو اٹرنل ہے نا, وہ انفینٹی مطلب ٹائم گراف پہ چلتی ہے. تو آپ کے لیے تو پھر وہ دنیا کی جو مشکل ہے وہ آسانی بن گئی, سمجھ آ گئی نا الٹیمیٹلی. ہاں جی. اب آ جائیں واپس کہ میں جو کر رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ, تو میرے ساتھ کیوں کر وہ ہوگا. سوچیں, میں برا کر رہا ہوں تو میرے ساتھ برا کیوں ہوگا. سوچیں, وہ آپ نے وہ شاید وہ کلپ بھی دیکھا ہو کہ بیٹا, باپ اپنے بیٹے سے بولتا ہے کہ بیٹا آپ نے کیا ڈرا کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بابا میں نے یہ گھر ڈرا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہتا کیسا گھر ڈرا کیا ہے. کہتا یہ دیکھیں یہ 2 کمرے ہیں, یہ میرا ہے, یہ میرے بچوں کا ہے. کہتا بیٹا ہمارے لیے. کہتا وہ اسی گھر کی ڈرائنگ کے اندر چھوٹا سا کونے میں کمرہ ہے. کہتا یہ آپ کے لیے ہے. کہتا بیٹا وہ کیوں. کہتا کیونکہ آپ کی ممی پاپا بھی وہ چھوٹے کمرے میں رہتے ہیں نا. انہوں نے پیٹرن کیا دیکھا ہے, بچوں نے پیٹرن کیا دیکھا ہے, تربیت کیا حاصل کی ہے. گاٹ اٹ. تو اگر میں یہ دیکھوں کہ میں نے بچوں کو, جب بھی بچوں کی ضرورت پیش آئی تو میں وہاں پہ تھا. سوچیں, میں وہاں پہ ہوں ان کے لیے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, ان سے میں باتیں کر رہا ہوں, ان سے ان کو وقت دے رہا ہوں. اب جب میں بوڑھا ہوں گا تو بچوں کو یہ تربیت میں آ گیا کہ جب ضرورت ہوگی تو مجھے وہاں بیٹھنا ہے, سب کچھ پیچھے چھوڑنا ہے. تو بچے کیا کریں گے. I'm not only doing for myself, I'm also training them how to do it. Got it? تو یہ کارما بھی ہے, تربیت بھی ہے, دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں. آپ سر میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ لائک آپ کے جو سور ایکشن ہوتے ہیں, کور ایکشن, اس سے جو بچے کی اگر ہم سائیکالوجی دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈیٹو کاپی کرتا ہے, اس کو پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہیں بنتا ایک عمر تک جا کاپی کرتا ہے. ایون کہ آج تک بڑی بھی ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے والد صاحب کے آواز چلی گئی. آپ آواز چلی گئی. وہ مائنس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی کانشیس صرف اور صرف فار ایگزامپل لمیٹڈ ٹو دا ورلڈ ہوگی. مطلب جو سائیکالوجی کو جو کور پرنسپل سیٹ کرنے ہوتے ہیں سب کانشیس کے اندر, کیونکہ باڈی چلتی ہے, ہم ایکچوئل میں زیادہ تر انکانشیس ہی چل رہے ہوتے ہیں چیزوں میں. تو اگر ہم سب کانشیس کی ٹریننگ کرتے ہیں نا, آخرت سے لائک ریورس انجینئر کرتے ہیں, تو ہم نے ایک بات کی نا, ادھر 2 کیمیکل ٹریگر ہوتے ہیں. اگر میں اس بات کی نیت رکھتا ہوں نا کہ میں نے فار ایگزامپل میں فار لائک اف آئی ایم اے وومن اور میں نے اپنی ساس کے ساتھ فلاں امکان یا اس طرح نہیں کرنا, تو میں کہتا ہوں کہ اچھا فار ایگزامپل میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, اگر میں برا کروں گا تو وہ سیلفشنس کا کیمیکل ٹریگر ہو رہا ہے. لیکن فار دا سیم رول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخرت میں میری بھلائی ہے, آخرت میں آئی ایم دا ونر. تو آکسیٹوسن جو آپ کا دا کیمیکل آف لو اور
مطلب آپ کو جو آپ سمپلی کہہ رہے تھے کیمیکل آف لو کہہ رہے ہیں آپ، مطلب جو کہ لارجر مالیکولس اور آپ کو پیس افیکٹ دیتا ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے، اور فار دا ٹائم بینگ آپ اسی ٹائم پیس میں ہوتے ہو. ایون کہ میں اس پہ اسٹڈیز میں یہی پڑھا تھا کہ جو ہمارا سیلفشنس کا کیمیکل ہے، ہمارا جو آکسیٹوسن کا کیمیکل ہے وہ اس کو بیلنس کر دیتا ہے سیلفشنس کے کیمیکل کو. لائک ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب رہی بات مین تو مومنٹ کا تو کانسیپٹ، وہ تو بات ہی میں نے، اگر آپ ڈسکنیکٹ نہ ہوئے تو کنیکشن کا مسئلہ بن رہا تھا، میں نے نوٹس کیا. آپ شروع میں اگر پوری بات سنتے تو ہماری یہی بات ہے، ایگزیکٹلی وہی بات ہو رہی ہے جو آپ کہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. جب بھی آپ دو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو بھی وہ شادی کے بارے میں سوال تھا تو وہاں سے میں نے جواب دیا، تو یہی چیز کور ہو رہی ہے. آپ کا مین جی جو میں گول سنتا ہے، تھا، میں سن رہا تھا. وہ جو آپ کا گول ہے مین، اگر اس کو ٹارگٹ کریں گے تو ہر عمل آسان ہو جائے گا. آپ جو تقدیر کے بارے میں اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ پھر مجھے سمجھ آ جائے کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں میں کس بیس پہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپک ہم اس کو کافی ڈیٹیل سے کور کر چکے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب رہی بات کہ زندگی میں جو چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی سزائیں دیتے ہیں بندے کو، بندے کے اعمال کی سزائیں بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کس طریقے سے ملتی ہیں؟ مثال کے طور پر جتنی قومیں برباد ہوئی ان کو دنیا میں سزائیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک پیٹرن کے تحت، ایک ڈیزائن کے تحت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کوئی قوم تباہ ہوئی ہے، کوئی بھی سیلاب آیا، کچھ بھی ہوا تو ایک ڈیزائن کے تحت، لیکن ان کو دنیا میں سزا مل گئی. تو ہم کو اجتماعی طور پہ تو سزا ملنے نہیں والی ہے. تو ہوتا کیا ہے، پھر ہر انسان زندگی میں اپنے اعمال کی ایک سزا دنیا میں سفر کرے گا کسی حد تک. اب دنیا میں آنے والی مشکلات کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور ایک ہے سزا. یاد رکھ لینا. اور جو امتحان ہوگا، جتنی بھی وہ مشکل بڑی ہوگی، بندہ اس امتحان کے بعد اللہ کے قریب ہی ہوگا، تو سمجھ لیں وہ سزا نہیں ہے، وہ سزا نہیں ہے. اور اگر تکلیف کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور شکوے کرنے شروع کر دے تو سمجھ لیں وہ سزا ہے. یہ تھوڑا سا سادہ سا فارمولا جو لوگوں نے ایکسپیرینس کرنے کے بعد ڈیفائن کیا کہ اگر دنیا میں چیلنج آ رہے ہیں اور آپ کے دو ڈفرینٹ ریئیکشنز ہیں تو سمجھ لیں کہ سزا کون سی ہے اور امتحان کون سا ہے. ٹھیک ہے، اب رہی بات دنیا میں سزا کی. اب جو میں نے یہ مثال دی ہے، اب جو بچی اس مرد کے نکاح میں تھی جس کی آگے بچی کی شادی ہوئی ہے، وہ مرد کا سسر نہیں تھا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو پریشرائز کر سکے. تو اس کی جو وائف تھی وہ اکیلی سفر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے جا کے جو اس کی بیٹی کو، حالانکہ بیٹی اس کی خوش ہے، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے بیٹی خوش ہے، لیکن جو رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اسے لگ رہا ہے کہ میری بیٹی خوش نہیں ہے. اور جو کچھ پابندیاں وہ داماد لگا رہا ہے اس بچی پہ، ایگزیکٹلی وہی پابندیاں اور وہ جو باتیں کر رہا ہے کہ میرا گھر برباد کرنے میں آپ کے والدین کا کردار، وہی باتیں یہ بندہ کر چکا ہے. اینڈ دا فنی تھنگ از کہ میں دونوں سٹوریوں کا گواہ ہوں، دونوں واقعات کا میں گواہ ہوں. تو میں نے پھر ایک دن اسی موضوع پہ جب بات ہوئی تو میں نے کہہ دیا کہ سر بیٹھ کے غور کریں، کہیں یہ توبہ کا معاملہ ہے، آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ باتیں آپ کو کیوں سننے کو مل رہی ہیں، کیونکہ یہ ہم نے کہی ہوئی ہیں. دیٹ واز اے ٹاپک دیٹ وی آلریڈی ڈسکسڈ. اب اس کو میں بند کر کے ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے. وہ کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے سامنے جو بھی غلط ہو رہا ہے نا، جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. کوئی گیس کرے گا کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ساس بہو کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، بہو بہت دکھی ہے. اب یہ اس کے لیے ایک سبق ہے، اس کے لیے ایک رہنمائی ہے، ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی بتائے گا کیسے؟ سر سمپلی کہ لائک جو بندہ انسان تکلیف میں جاتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ وہ مٹاتا جاتا ہے. دیٹس فیکٹ. یہ سیکنڈ آپشن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ نے ٹھیک ہے، یہ دوسرا آپشن ہے. لیکن جو پہلا آپشن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ گیس کریں. آئی وانٹ ایوری باڈی ٹو تھنک. جی، بہو سفر ہو رہی ہے، ساس بڑی سر یہ ظالم ہے. بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کو اگر ہم کوئی چیز سر کو آئی گاٹ فیس اٹ. کرتے آپ یہ ہیں کہنا تو چاہ پھر رہے ہم ہیں کہ یہ اس نے لائک فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں بہو نے اس کی ساس کی ساس نے لائک اس کے ساتھ ایسا کیا یا اس وجہ سے؟ سمجھ لیں ساس بہت ظالم ہے اور بہو سفر ہو رہی ہے. بہو کے لیے ساس رحمت ہے. کیسے؟
سر سر اس کا اگر وہ اللہ سے وہ نزدیک ہوگی، جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ کی طرف جاتا ہے. وہ تو وہی بات کرتے ہیں نا جو باہر میں کی ہے، اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوچیں، ڈفرینٹ سوچیں. سر یہ سر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہم خود فیس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی چیز سے ہم گزرے ہوتے ہیں تو جس طرح اگر وہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ان کی رحمت ساس ہیں وہ اگر ان پہ ظلم کرتی ہیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ جب میں بنوں تو میں ایسی نہ بنوں. نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریکٹیکلی وہ جرائم دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ آپ کو پریکٹیکلی وہ جرائم دکھا رہا ہے کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ون ٹو سفر اینڈ لرن ان یور لائف. آپ اس مرحلے کے، اس چیلنجز کے، ان مشکلات کے آخری سفر ہونے والے ہیں، اور آج کے بعد آپ سیکھ لو، دیکھ لو کیا غلط نہیں کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ سے ہر وہ حرکت کرواتا ہے. اگر تو ہم سمجھدار ہیں تو ٹریننگ لے رہے ہیں، اور اگر بے وقوف ہیں تو شکایتیں کر رہے ہیں. سر اس میں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرنے کی آپ مجھے اجازت دیں، کریں کیونکہ کریں. اب اگر فار ایگزامپل دیکھیں، پہلے تو جب یہ ساس بولے سسٹم رہتے ہیں، یہ تو اٹس آل اے پروڈکٹ، اے بائی پروڈکٹ آف جوائنٹ فیملی، اس کے میں آئی ایم اس کو فکس 200% اگینسٹ آف اٹ. بتاتا. ہاں اچھا، ایک دو آپ مجھے 100% لینا، جس وجہ سے آپ کی کلاس میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے سن بھی رہا ہوں، مجھے آپ کی آپ کا پتا ہے لائک آپ بھی سیم سائیکالوجی بھی ہوں گے. لیکن سر آپ دیکھیں فار ایگزامپل، اگر ایک عورت سفر کرتی رہے گی تو وہ اپنے بچوں، دیکھیں جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کی اگر ساس کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی اسٹریس ہارمون ٹریگر کر جاتے ہیں، کورٹیسول لیول اپ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ فلائٹ موڈ میں رہے گی. ہاں، ہمیشہ وہ ایک قسم کی ٹینشن میں رہے گی، وہ کون لڑنے کس جھگڑنے میں قسم رہے کی گی. خاتون ایسے رہے گی؟ کس قسم کی خاتون ایسے رہے گی؟ سر جس آپ کا ہر خاتون کو فار نہیں کریں گے، ایگزامپل اپنی، ہر خاتون کو نہیں کریں گے. آپ کو یہ ڈیفائن اچھا کرنا پڑے گا. میں آپ کا اینگل سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک اس کو بلیسنگ سمجھی اور اس کو ٹریننگ سمجھی کہ میں نے آگے نہیں کرنی ہے، ایمپتھائز کر رہی ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ یہ سینیریو دے دیں کہ فار ایگزامپل سب کے لیے، اور آپ ہم کہہ دیں کہ میرا پوائنٹس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل زیادہ تر لوگ جب ان کا کورٹیسول اسپائک رہے گا تو وہ بچوں کی اور خاص طور پر اپنے ریلیشن شپ میں کہاں چلو صحیح رہیں گے. میں نا آپ کے کورٹیزول اور آپ کے سٹریس ہارمونز کو پہلے ترتیب دے دوں، ٹھیک ہے، اور جوائنٹ فیملی کا بھی جواب دے دوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، والدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان میں سے دونوں یا ایک آپ کے پاس، یہ جوائنٹ فیملی کا فارمولا کے خلاف ہونا، میں آج اب کچھ یہ ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، حکم پہ غور کرنا ہے. اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں آپ کے پاس، اب جو ایمان والا ہوگا اس کے والدین اس کے ساتھ ہوں گے. پوائنٹ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ اللہ رب العزت میں عندک الکبر، آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچے. میں آیت نکال کے دیتا ہوں تاکہ آپ فیوچر میں اس کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسکرین تو شیئر ہے نا آپ کے ساتھ؟ یہ جی جی. ہاں جی. یہ ہے یہ آیت ہے، اللہ اکبر، عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ٹھیک ہے. تو یہ ہے سورہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 24 ہے. یہ رہے. اب اس کا ترجمہ سننا چاہ رہے ہیں تو میں ترجمہ لفظی طور پہ بھی کر دیتا ہوں اور شیئر بھی کر دیتا ہوں. لیکن خیر، وقضا اور فیصلہ کر دیا ہے. یہ آیت بڑی سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ انداز ٹوٹلی یونیک ہے، ٹوٹلی یونیک ہے. اینڈ دس ٹیکنیک اللہ رب العزت از یوزنگ اونلی فار دس اسپیشل ٹاپک. وہ کیا ہے؟ فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہیں عبادت کرنی کسی کی بھی سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ فیصلہ ہے. اما یبلغن عندک الکبر، اما
اگر پہنچ جائیں عندہ کا آپ کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما دونوں، فلا تقل لہما اف تو ان کو اف نہیں کہنا ہے. جوائنٹ فیملی تو آپ نے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں خلاف ہوں؟ یہ تو دیکھیں. اب رہی بات بہنوں بھائیوں کی، وہ الگ بات ہے، لیکن والدین تو ساتھ رہیں گے نا. ساس تو ساتھ رہے گی، سسر ساتھ رہے گا، وہ کہیں نہیں رہیں گے، وہ ساتھ ہی رہیں گے. اگر یہ لگتا ہے کہ آپ کی اس طریقے سے جان چھوٹے گی، نہیں چھوٹے گی. ٹھیک ہے، اب واپس آ جائیں میرے موضوع پہ کہ اوکے. دو خواتین ہیں. ایک خاتون کون ہے؟ جس کی تربیت ایمان نے کی ہے، تربیت ایمان نے کی ہے. ٹھیک ہے، ایمان والے والدین نے کی ہے. وہ خاتون ہے، وہ جاتی ہے اور وہ ایسے ماحول میں جاتی ہے جہاں پہ سب سخت ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا تھا جہاں پہ کوئی بھی مومن نہیں تھا، سب کے سب کافر تھے. مان لیں کافر ہے نا، مان لیں کہ سسر ساس سسر بہت کافر ہیں کیونکہ بہت ظالم ہیں، مان لو. تو اللہ تعالیٰ نبی بھی وہیں پہ بھیجتے ہیں جہاں پہ سب کافر ہوتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور آپ کے سسرال سارے کے سارے غلط ہیں، تو پھر آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بن گئی ہے کہ یو تھنک یو آر رائٹ دین یو ہیو ٹو میک ایوری باڈی رائٹ. تو پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. سیدھی سی بات. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے، سب سے پہلے آپ نے اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے. لوگوں کو سمجھنے کے بعد ایک تعلق قائم کرنا ہے. ساس کے ساتھ کیسا تعلق ہو، سسر کے ساتھ کیسا تعلق ہے، بہو کے ساتھ کیسا تعلق ہو، سوری بہو کہہ رہا ہوں، نند کے ساتھ، باقی رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو. پھر آپ نے اپنی دعوت کا سرکل کیسے شروع کرنا ہے، کون آپ کے انفلوئنس کے نیچے جلدی آ سکتا ہے، وہاں سے شروع کریں. اب وہ جو لڑکی جس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کا جس بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، وہ لڑکی عالمہ ہے جو بیاہ کے آگے گئی ہے، اور اس نے جاتے ہی اپنے گھر کی ساس، اپنی نند اور اپنے محلے کی تقریباً کوئی 15 لڑکیوں کو ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا. وہ ساری کی ساری اس کی شاگرد بن گئی. وہ ساس ابھی بھی گالیاں نکالتی ہے، انتہائی بدتمیزی والی زبان استعمال کرتی ہے، یعنی کیونکہ اس ساس کی، اس عورت کی تربیت ایسے. لیکن وہ لڑکی جو کیا کر رہی ہے، وہ اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے. اب جو میں نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ مومن کی جو رونے کی جگہ ہے نا، مومن کے جو رونے کی جگہ ہے وہ پتہ کون سی ہے؟ کوئی بتائے تو. اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ. وہ مصلی ہے. بس مومن کے رونے کی، دھونے کی، شکوے، شکایتیں، ہر قسم کی التجائیں، علامے، جنہوں کہتے ہیں علامہ لے کے گئے، علامے، جو بھی آپ نیگیٹو ریاکشن دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا مصلی ہے. بس آپ اپنے رب کے سامنے سارے شکوے کریں گے، رب کے سامنے سب کچھ کریں گے. یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا رب I'm desperate of your support, I'm desperate of your help. یا اللہ just do something for me. یہ وہ جگہ ہے. پر جیسے ہی آپ نے وہاں پہ رو دھو کے اپنے آپ کو خالی کر لیا ہے، سٹریس ساری نکال دی ہے، آپ جب مصلی سے کھڑے ہوں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہنستے، مسکراتے، بہترین دوست، بہترین خامند، بہترین رشتہ دار، بہترین جو ہے نا جو بھی نسبت ایک انسان سے دوسرے انسان کی بن سکتی ہے، آپ اس کے بہترین لیول پہ فائز ہیں. کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں؟ آپ کا رب جانتا ہے. اور یہ میں بتا چکا ہوں، جب آپ رب کے سامنے آپ اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیں اور کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے سامنے بے بس نہیں ہونے دے گا. آپ اپنے آپ کو رب کے سامنے اکیلا کر دیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے آپ کو اکیلا نہیں رہنا دے گا. آپ اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو توڑ دیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے آپ کو نہیں ٹوٹنے دے گا. آزما کے تو دیکھیں. ایک طرف یہود ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی. رسول اللہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ. اور دوسری طرف وہی آتی ہے، اٹھا لیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، وہی آتی ہے آپ یہاں سے ہٹ جائیں، وہی آتی ہے آپ یہ کر لیں، وہی آتی ہے آپ یہ کر لیں. وہ قتل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بچائے جا رہا ہے، بچائے جا رہا ہے، بچائے جا رہا ہے، بچائے جا رہا ہے، بچائے جا رہا ہے. بھائی پہلے منہج تو، مقصد تو زندگی کا سیٹ کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟
آپ کو نظر آئے گی. رشتے نازل ہو سکتے ہیں, آج بھی ہو سکتے ہیں. بھئی اپنا مقصد تو سیٹ کرو نا, زندگی کا بڑا مقصد بنا لو, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت نازل ہوگی. چھوٹے چھوٹے بونے مقصد, چھوٹے چھوٹے گول ہیں تو چھوٹی چھوٹی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. بھئی بڑا سوچو, اتنا بڑا سوچو, ملک سے نہیں پوری دنیا کا سوچو, دنیا سے بھی باہر کا سوچو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنت کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمیں رکھا ہے. بھئی آپ تو دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتے, آپ کی سوچ ہی جنت ہے, دنیا کے سے باہر کی سوچ. اتنی بڑی سوچ ہونی چاہیے. پھر ہم ہٹ ہٹ کے دنیا پہ سانس پہ جا کے رکتے ہیں, سسر پہ جا کے رکتے ہیں. بھئی یہی تمہاری سوچ ہے, دیٹس یور اینڈ. بھئی تم نے آخرت کی جہنم سے بچنا ہے, جو کہ اس دنیا کے دکھوں سے آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. دیٹس اے ہیل لائف فار ایور. کیا کریں یار, ختم نہ ہونے والی زندگی ہے بھئی, جہنم کی زندگی ہے, اور وہاں پہ لڑ لڑ کے گزارنی ہے, محبت سے نہیں ہے. جہنم میں محبت نہیں ہے, وہاں پہ غصہ ہے, انتقام ہے, نفرت ہے ہر اس شخص کے ساتھ جو گمراہی کا سبب بنا. تو جہنم میں لڑ لڑ کے وقت گزاریں گے, مریں گے نہیں, لڑیں گے, کیونکہ دیٹس the only way to live. کیونکہ ایک تو جل رہے ہیں اور اوپر سے غصہ آ رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کس بندے نے مجھے گمراہ کیا تھا, وہ کون تھا. لڑیں. اور جنت ٹوٹلی اپوزٹ زندگی ہے, ہر وہ بندہ اس کو ڈھونڈے گا جو رہنمائی کا سبب بنا, محبت سے گزاریں گے. تو دو ڈفرینٹ زندگیاں ہیں, ایک محبت کی اور ایک غصے نفرت کی, لڑائی جھگڑے کی. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر کیسا ہے, اگر تو وہ جنتیوں کا گھر ہے تو وہاں پہ امن ہے, سکون ہے, جنت کا ماحول ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا احساس ہے, ہمدردی ہے, خوشی ہے, ملنے جلنے کا شوق ہے. اور اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ جہنم زندگی شیطان نے بنا دی ہے پہلے سے ہی. شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ دنیا بھی جہنم ہو, آخرت تو جہنم ہوگی. تو دنیا میں جہنم کیسے ہوگی؟ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء. شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوت ہو, بغض ہو, لڑائیاں جھگڑے ہوں. اگر ہیں تو سمجھ لو کہ ہم جنت کے راستے پہ نہیں ہیں. جنت کا راستہ معافی کا ہے, محبت کا ہے, درگزری کا ہے, احساس کا ہے, قربانی کا ہے, دینے کا ہے, جو کچھ قربان کر سکتے ہیں کرنے کا ہے. جہنم کا راستہ یہ نہیں ہے. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ مجھے, میں یہ سب کچھ یہ مجھے دکھ پہنچ گیا, مجھے فلاں کہہ دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے میرے خلاف یہ کر دیا, میں اتنا اچھا ہوں, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پھر یہ کچھ ہے, پھر یہ جنتی انسان کی زندگی نہیں ہے, جنت کا راستہ نہیں ہے. اگر آپ کو ہر انسان برا لگتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جہنمیوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کو ہر وہ انسان برا لگے گا جو اس کے ارد گرد تھا دنیا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس کو گمراہ کر کے جہنم میں لے آیا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے لوگ بھیجے ہیں آپ کو آزمانے کے لیے, اور آپ کو برے لوگ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ برے لوگ بھیجے ہیں, تو سمجھ لیں کہ آپ کی پہلے سے نفسیاتی کرپٹ ہے. لوگ برے نہیں ہیں. میں ان کو کیوں برا سمجھ رہا ہوں, یہ میری آبزرویشن ہے. ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کے اندر ہم نے ٹیمپٹیشنز اور تقوی پرہیزگاری نازل کی ہے, جسے احتیاط بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پروٹیکشن بھی نازل کی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو محتاط کر سکتا ہے یا ٹیمپٹیشن کے پیچھے لگ سکتا ہے, جذبات کے پیچھے لگ سکتا ہے. تو یہ ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے. اچھائی سے مراد کیا ہے کہ وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہے, برائی سے مراد کیا ہے وہ برے فیصلے بھی کر سکتا ہے. اب میں کس چیز کو چوز کر رہا ہوں کہ اس انسان کے اندر صرف مجھے اچھائی دیکھنی ہے تو پھر اچھائی نظر آئے گی. ماں کو بیٹے کے اندر اچھائی نظر آئے گی, صرف اچھائی نظر آئے گی. تو بہو کے اندر برائی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ کر لیا کہ یہ تو ہے ہی گندی. ویسے اب اس کا ہر عمل اس کو برا لگے گا, کیونکہ یہ نفسیاتی ٹیکنیک ہے اللہ تعالیٰ کی, جسے وہ سیروٹونن کیا کرتا ہے, وہ الرٹ رکھتا ہے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں میری دلچسپی ہے. تو میری دلچسپی بہو کی برائیاں ہیں, تو I will keep on getting those news, keep on getting those news. Why? کیونکہ میں نے نفسیات سیٹ کر لی وہاں پہ. میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہوتا ہے بندہ کیڑوں مکوڑوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہے, تو میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں, یعنی میں I'm not very friendly to play with bugs. تو میں نا کچن میں اب یہاں پہ ایک اسپون کھڑا ہے, اسپون جس کی ایک شیل اس طریقے سے بن رہی ہے کہ مجھے میرے اپنے ہاتھ کی حرکت نظر آ رہی ہے. تو اور کتنی نظر آ رہی ہے, ایسے سمجھ لیں کہ کیسے کہوں, مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ موبائل ہے مثال کے طور پر, تو آپ کو یہ روشنی کا ہلکا سا ایک پیر نظر آئے گی, روشنی کی ایک لہر نظر آئے گی, اتنی سی ایک لہر.
تو میں چائے کا کپ یا کافی کا کپ دھونے لگا ہوں تو میرے اپنے ہاتھ کی شیڈ اس چمچ کی سائڈ پہ بنی، اور مجھے حالانکہ میں دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن چونکہ میں ہائپر الرٹ ہوں اس چیز کے بارے میں، تو میری فوری طور پہ نظر گئی کہ یہ کیڑا کہاں سے آ گیا. حالانکہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ، اور میرا پلان بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے دماغ نے، یعنی اس سائڈ اینگل نے مجھے الرٹ کر دیا کہ وہاں پہ دیر از سم تھنگ. وہ کیا تھی؟ وہ میرے اپنے ہاتھ کی شیڈ تھی. وائی ایم سیئنگ اٹ. پھر وہ ہائپر ایکٹیو وہ پارٹ ہو جاتا ہے دماغ کا. اگر کوئی کرکٹ کا شوقین ہے تو اسے پتا ہوگا کون سا میچ کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کا کیا سکور ہے، کون سی ٹیم جیت رہی ہے، کون سی ٹیم ہار رہی ہے. اگر کوئی فیشن کا شوقین ہے تو اسے پتا ہوگا کون سی چیز ٹرینڈ پہ ہے، کون سا ڈریس، کون سی ٹائپ کی جو ہے نا وہ برانڈ جو وہ ٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہاں پہ کتنے کا بک رہا ہے، اسے یہ بھی پتا ہوگا آٹومیٹیکلی، کیونکہ وہ انکانشیس برین وہی بات کہ وہ نیوز آبزرو کر رہی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی، اور آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے پھر وہ ساس کے ذہن میں، اس بہو کے ذہن میں بھی جو دنیا دار بہو ہے یا دنیا دار ساس ہے، تو ان کے پھر وہ ٹریگرز الرٹ ہو جاتے ہیں. کیا کہ وہ میری ساس کیا کر رہی ہے، میری ساس نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہا ہوگا، ایسا کیا ہوگا. تو پھر وہ ہنٹ رہتے ہیں ٹاپ آف دا لائن. تو پھر وہ نفرت برقرار رہتی ہے. اور پھر اس نفرت کو برقرار رکھنے کے لیے شیطان پھر وہ سارے ہنٹ فراہم کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی پھر جہنم ہے گزار رہے ہوتے ہیں سارے لوگ ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. خیر، اٹ واز وے آف دا ٹاپک، لیکن کوئی سوال؟ سر میرا ایک، چلے آپ کرنے لگے. جی ہیرا، آپ نے پہلے انمیوٹ کیا تھا. سر اصل میں میرا پرابلم ہے، میں کافی ٹائم سے ایک ہی چیز پہ اسٹک ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وہ رائٹ میں نہیں جا رہے. لائک اگر میرے گھر میں سبلنگس ہیں تو ان کے بچے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے، نہ ان کو اسکولنگ کرواتے ہیں، نہ مدرسہ، نہ قرآن، کوئی نہیں دیتے. اور خود حالانکہ میرے پیرنٹس نے ان کی اتنی اچھی پیرنٹنگ کی ہوئی تھی کہ مطلب جو دنیا کے حساب سے ان کو اچھی تعلیم دی، اور اس کے علاوہ دینی تعلیم دی. اب وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. نہ انہیں اسکول بھیجتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کرتے، چاہے میرے بھائی ہیں یا بہن ہیں. تو ان کی بچوں کی وجہ سے میں اتنی پریشان ہوتی ہوں، روز دعائیں کرتی ہوں کہ ان کو سمجھ آ جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. حالانکہ ان کے بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہے، میں کبھی بھی کچھ پڑھاتی ہوں وہ جلدی فوراً سے مجھے جواب دیتے ہیں اور اچھا اگین کرتے ہیں. لیکن جب ہم پاس آتے ہیں تو میں تھوڑا بہت پڑھا لیتی ہوں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنے گھر تو وہی سارا سین. اور اس کے علاوہ جب اپنی بہنوں کو کہتی ہوں یا بھائیوں کو کہتی ہوں کہ ان کو پڑھاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہاں تم نے پڑھ لیا نا، یہ ناکافی ہے، ہم نے پڑھا ہے، یہ پڑھا تھی. بالکل ان کو توجہ نہیں. تو یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے، اندر سے مجھے کھا رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں ان کے لیے کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو جائے. ایٹ لیسٹ وہ کچھ پڑھ جائیں اور ان کو اچھے برے کا فرق آ جائے. اچھا، اب یہاں پہ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو مستقبل بہتر ہو جائے گا آپ کے پڑھانے کی وجہ سے، ٹرسٹ میں میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو پڑھایا ہی نہیں، اور وہ بھی آگے پڑھنا نہیں چاہتے تھے، بچے بھی پڑھنا نہیں چاہتے تھے. آج وہ کامیاب بزنس مین ہیں، اور ان کے ساتھ آپ معمولی بات کر بھی نہیں سکتے ہیں. میں ایک پاکستان میں ایک مسجد میں نے امامت کی، وہ ایک فوڈ انڈسٹری تھی، اس انڈسٹری کے اندر ایک مسجد تھی. مسجد کے اندر تو ان کے ایک مالک تھے جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن نمبرز کے اندر ان کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، اور وہ کروڑ پتی تھے. اب ان کے سارے بچے کوئی بھی اسکول میں جا کے اتنے آگے جا کے نہیں پڑھ سکا ہے، لیکن وہ چلا رہے ہیں سسٹم سارا زندگی کا، بہترین چلا رہے ہیں. اب تعلیم کی دو قسمیں ہیں. یہ سوال لمبا ہوگا لیکن ضروری سمجھنا ضروری ہے. ایک تعلیم ہے جو ہم میں اور جانوروں میں کامن ہے. وحاج کو جواب دیں گے آپ، وہ کون سی تعلیم ہے جو ہم میں اور جانوروں میں کامن ہے؟ تعلیم. ہاں جی، تعلیم میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں، لیکن آپ کی توجہ، یعنی لوگوں سوال کر کے آپ لوگوں کی توجہ جو حاصل کرتے ہیں نا، وہ معلومات زیادہ یاد رہتی. اگر ٹرائی کر سکتے ہیں گڈ، اف ناٹ دین مائی مین پوائنٹ از
ٹو کیپ یور انٹینشن کنیکٹڈ. اوکے, اب تعلیم سے مراد کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہمیں 4 قسم کی تعلیمات چاہیے. 4 قسم کی تعلیمات. پہلے نمبر پر وہ ہے, گیس کریں, اپنا بچانا, اپنے آپ کو بچانا, حفاظت, پروٹیکشن. ٹھیک ہے. دوسرا ہے پیٹ پالنا. گاڑی. تیسرے نمبر پہ ہے, چونکہ ہم ایموشنل کریشن ہے تو ہمیں آگے نسل بھی بڑھانی ہے. تیسری ہے وہ سیکچول لائف کہہ لیں, رشتہ کہہ لیں. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ ہے اولاد, بچے پالنا, بچے پہ سنبھالنا. ٹھیک ہے. اب یہ 4 وہ تعلیمی تربیتی ضروریات ہیں جو جانوروں میں اور انسانوں میں کامن ہیں. اب پرندے نے سیکھ لیا کہ اس نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے, سانپ نے سیکھ لیا کہ اس نے بل میں کیسے جانا ہے, چوہے نے سیکھ لیا, شیر نے سیکھ لیا. ہر جانور نے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ اور اپنے آپ کو دفاع کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. کیسے گھر بنانا ہے, کیسے محفوظ ہونا ہے, کہاں پہ جا کے سونا ہے, کیسے وقت گزارنا ہے, اپنی جان کو کیسے بچانا ہے. پہلا. دوسرے نمبر پہ کیسے خوراک ڈھونڈنی ہے, ہر جانور جانتا ہے. ٹھیک ہے, بغیر تعلیم کے, بغیر کسی مدرسے میں گئے, اسکول میں گئے. تیسرے نمبر پہ ازدواجی تعلق ہے, یہ بھی ہر جانور کو پتا ہے, ہر جانور کو. اور چوتھے نمبر پہ بچوں کو, وہ بچہ 1 دن کے لیے ساتھ رہے, 5 دن کے ساتھ رہے, 3 مہینے کے لیے ساتھ رہے, 6 مہینے کے لیے ساتھ رہے, یہ اس کا ایک پیریڈ ہے. اب اگر میں نے 30 سالہ زندگی کے بعد, یعنی ڈگری لینے کے بعد اگر 4 چیزیں سیکھی ہیں نا, تو پھر میں جانور ہی بنا ہوں, انسان نہیں بنا. مجھے کوٹھی میں نے حاصل کر لی ہے, گڈی میں نے حاصل کر لی ہے, میرے بچے ہو گئے ہیں, شادی ہو گئی ہے, کاروبار ہے. I'm not better than an animal. What makes me human is the higher education. ان 4 چیزوں سے اوپر کی تعلیم مجھے انسان بنائے گی. وہ کیا ہے؟ انسان جانور اپنے آپ کو بچانے کا سوچتا ہے, انسان دوسروں کو بچانے کا سوچتا ہے. یہ انسانیت ہے. جب مجھے یہ طریقہ آ گیا تو میں انسان بن گیا. جانور اپنے پیٹ کا سوچتا ہے, اسے نہیں پرواہ ہے کہ ہرن کے کتنے بچے ہیں, یہ یہاں پہ کیا چل رہی ہے, اس نے جا کے بچوں کو دودھ پلانا ہوگا. شیر شکار کر لیتا ہے, چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, کیوں؟ اسے بھوک لگی ہے. اگر میں نے بھی یہی سیکھا ہے تو میں جانور تو بنا ہوں, انسان نہیں بنا ہوں. انسان کیا ہے؟ بھلے کاروبار ہے, بزنس ہے, جو بھی ہے, مجھے کسٹمر کی پرواہ ہو, احساس ہو, دوسرے کا احساس ہو, اپنے کا نہیں, دوسروں کو پیٹ کا احساس ہو. رمضان اسی لیے آتا ہے, اپنے پیٹ کی نہیں. وہ تو جانور بھی پال پال کے پیٹ اتنا بڑا کر کے لٹکائے ہوتے ہیں. بھی اپنے پیٹ کی پرواہ تو جانور کرتے ہیں, انسان اپنے پیٹ کی. اور انسان کے 2 قسم کے پیٹ ہیں, ایک انسان کے جسم کا, ایک روح کا. تو انسان روح کے پیٹ کی پرواہ کرتا ہے, اس کو غذائیت دیتا ہے, ذکر کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے. تیسرے نمبر پہ ادھر سے جانور آیا, کہاں سے فیمیل آئی ہے, کہاں سے میل آیا ہے, here you go. They impressed each other. There's hundreds of videos. Birds are trying to impress female birds. Yes. Here you go. کہاں گیا برڈ, کہاں پہ میل, کہاں گیا فیمیل. اگر یہی زندگی امریکہ کے جانوروں کی ہے, جانوروں کی, امریکہ کے جانوروں کی, یورپین جانوروں کی, تو اگر ہم بھی مسلمانوں کی وہی زندگی ہے تو پھر ہم جانور ہیں. ادھر سے لڑکی کو منہ مار لیا, ادھر سے لڑکے کو منہ مار لیا, ادھر سے لڑکی کو منہ مار لیا, ادھر سے لڑکے کو منہ مار لیا. اگر یہ زندگی ہے پھر یہ جانوروں کی زندگی ہے. انسانوں کی زندگی میں ایک انسان کو تحفظ دینا, ایک انسان کے ساتھ جڑ کے رہنا, اس کی زندگی کی حفاظت کرنا, وہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے. یہ اس کی عورت کو لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہون, ایک دوسرے کی حفاظت ہے. پھر جانور تو جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں. میرے بچہ پیدا کرنے میں کیا فرق ہوا؟ وہ تربیت ہے. پھر رشتہ ہے, وہ صرف میری بیوی بچے نہیں, ادھر ماں نے بچہ پیدا کیا 6 مہینے کے بعد, کدھر گیا بچہ جی, کدھر گئی ماں, کدھر گیا باپ, کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں, ادھر گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں, ادھر ماں کی طرف سے نانی نانا ہیں, ادھر باپ کی طرف سے دادی دادا ہیں, ادھر
پھوپھیاں ہیں، پھوپھو چاچے ہیں، تائے ہیں، ادھر خالہ ہیں، ادھر خالو ہیں، ادھر کزنز ہیں، یہ سارے رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہی تو چیز انسان بناتی ہے. جانوروں میں تو یہ تعلقات ہوتے ہی نہیں ہیں، انسانوں میں یہ ہوتے ہیں. اب جو بھی معاشرے میں ایسے رشتے ختم ہو چکے ہیں، سمجھ لو کہ وہ انسانوں کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اگر آپ کا مقصد یہ لگتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے یہی 4 کام سیکھ پائیں گے، تو پھر آپ کسی غلط بات کی فکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ انسان کو کچھ بھی نہ سکھاؤ، کسی بھی اسکول میں نہ بھیجو، یہ 4 کام اس کو آتے ہیں اور خود بخود آ جائیں گے. میں آپ اپنے بازار میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، سروے کریں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بزنسز میں ہیں، جو جن کے اچھے کاروبار ہیں، جا کے پوچھ لیں. کوئی میٹرک ہے، کوئی 8 کلاس ہے، کوئی میٹرک ہے، کوئی 8 کلاس لیکن ہے، کوئی سر 12 کلاس. دینی تعلیم تو ہونی چاہیے نا کم دینی سے تعلیم کم. اس تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں انسان بنانے کی فکر کریں، انسان بنانے کی. اور انسان بنانے کی فکر کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 8 یا 10 سال نہیں چاہیے، وہ ایک عرصہ چاہیے. 23 سال لگے تھے اسلام کے نازل ہونے میں. آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. ایٹ اے ٹائم ٹیچ دم ون تھنگ، جسٹ ایک چیز سکھا دیں جب آپ کے قابو میں آ جائے. بس صرف ایک چیز، اچھی چیز ایک سکھا دیں. ہر دفعہ ایک چیز سکھا دیں. بھلے 20 سال لگ جائیں، بھلے 30 سال لگ جائیں. بھائی قرآن بھی تو 23 سال میں نازل ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ مجھے اگر 23 سال لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آخر بنا دیں. آپ آتے ہیں ان کو دعائیں یاد کرا دیں، آتے ہیں ان کو عقیدہ توحید سمجھا دیں، آتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھا دیں. جو سکھاتے ہیں سکھا دیں، ایک ایک 2 باتیں سکھا دیں. بس دنیا کی فکر چھوڑ دیں انسان کے بارے میں. بس واللہ میں اپنے گھر کے نکموں لڑکوں میں سے تھا اور ہوں، دنیا کے معاملے میں نکما ہوں. تھا اور ہوں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کو دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں جس کو جو ہے نا، میں کیا بولوں، مجھے نکما کہتے تھے. میں ابھی بھی کہتا ہوں، مجھے تو آپ لوگ نکما کہتے تھے. اب میری بات کو سننا ان کی مجبوری ہے. کیوں مجبوری ہے؟ کیونکہ میں تو نکما تھا. یہ لوگ سمجھتے ہیں، سمجھنے دیں. آپ کو لگتا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے، کس طریقے سے دینے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ابھی بھی کوئی کنسرن باقی ہیں؟ سر میرا ایک سوال ہے بس. جی. سر ایک نا قرآن میں آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے روح پھونکی، مطلب ہمیں بناتے ہوئے. لائک میں اس میں بہت کنفیوز ہوتا ہوں. میں نے ساحل بھی سے کیا تھا، ساحل بھی کہتے ہیں دوسری کلاس میں بتاؤں گا. لائک آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ لائک جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے روح پھونکی، تو اس کا ہم ایکچوئل میں کیا مطلب لیں؟ اصل میں روح جو ہے، الروح من امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حکم ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو توضیحات موجود ہیں نا، کہ روح ایک، اصل میں یہ لفظ راحہ سے بھی آیا ہے. ہوا کو ریح بولتے ہیں، ہوا کو ریح بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہلکی سی، اب ایک ہے اسے بلو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پھونکنا، یہ اور چیز ہے. ایک ہوتا ہے میں سانس لے رہا ہوں نا، سانس لے رہا ہوں، جو میں جس سپیڈ سے میرے منہ سے اب ہوا نکل رہی ہے، جو آ رہی ہے اور جا رہی نا، جتنی سلو سپیڈ پہ، اسے بولتے ہیں ریح. اوکے. ٹھیک ہے. اور جسم سے گیس کے اخراج کے لیے بھی لفظ ریح ہی کا استعمال ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھیے گا. اب ریح کا جو لفظ روٹ ورڈ ہے نا، جہاں سے یہ لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہلکی سی ہوا، ہلکی سی ہوا. اوکے. اب اللہ رب العزت نے جو روح، اب روح اور ریح سمجھ آ گئی، جو روح پھونکی، تو اللہ رب العزت نے، آپ نے ہو سکتا ہے وہ کلپ دیکھے ہو جس میں وہ جسم سے روح کے نکلنے کو دکھاتے ہیں، ہلکا سا دھواں ہوتا ہے. وہ کانسیپٹ جھوٹ نہیں ہے. وہ کانسیپٹ کسی بیس، اس کے پیچھے بیس ہے، اور وہ بیس یہ بات بتا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک ہلکی سی پھونک ہے، ہلکی سی ہوا ہے، اور جس سے انسان کے اندر جان آتی ہے. اب یہ اللہ رب العزت سے اب اس ہوا کو اللہ رب العزت اپنا حکم کا ہے کہ میری جو روح ہے، جو ہوا ہے جو میں نے پھونکی ہے، جیسے وہ پھونکی ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، وَنَفَخَ، ہم نے پھونکی اس میں روح
وہ ہوا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا، اس پہ حکم کیا تھا اس روح پہ، اور مقصد کیا تھا، جان ڈالنا. اور اللہ تعالیٰ کے کن سے کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہاں وہ جو سوچتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس ایون کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، سوچنے پہ بھی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس ہیپننگ دا وے اللہ تعالیٰ از تھنکنگ، ٹھیک ہے. تو اس روح کے پیچھے جو حکم تھا، جو مقصد تھا، وہ کیا تھا، جان ڈالنا. تو جان آ گئی. وہ فنکشن جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یاد رکھنا یہ انسان کا جو ڈھانچہ جنت میں کھڑا کیا گا، اٹ واز ود آل آرگنز. تو شیطان نے اس سے سارے آرگنز کا معائنہ کیا کہ یہ سسٹم کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. تو وہ پورا جو سسٹم میکینزم تھا، اس کو چلانے کے لیے جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی، تو جو جو آرگن تھے وہ اپنی اپنی جگہ پہ زندہ ہونا شروع ہو گئے اپنی جگہ پہ. تو روح اچھا از پارٹ آف ون پارٹ آف دا باڈی. یہ جسم کے ایک خلیے کے اندر جان ڈال رہی ہے. اسی لیے اگر ایک بندہ اپنے بازو کو یہاں پہ اٹکا لے گا، جیسے کہ ہندو نے کیا ہوا ہے انڈیا کے، تو وہ بازو ڈیڈ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور اس سے روح ختم ہو گئی ہے. وہ پارٹ ڈیڈ ہے اب، از ڈیڈ ایون از اے پارٹ آف دا باڈی. یہ مر چکا ہے، اس میں سے روح نکل گئی ہے. وہ سارے خلیے ڈیڈ ہو چکے ہیں. پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو یہ روح از اے کوڈ دیٹ کیپس ایوری سنگل آرگن الائیو. تو وہ پھر روح جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی، وہ پورے جسم کے اندر اپنا اثر کر گئی. سر میرا کنسرن اس میں بھلا کیا تھا، لائک میں اب مجھے آپ اس میں کیا تو مجھے لائک کریکٹ می ہیئر کہ میں اس کو اس طرح سمجھتا تھا کہ لائک اللہ نے روح پھونکی تو وی آر سم سورٹ آف پارٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. لائک اللہ ایک بڑی ٹائنی، میں اس کو اس طرح لیتا ہوں لائک یو کین کریکٹ. مجھے میں نے ایک اہل حدیث اسکالر تھے، انہوں نے تھوڑا سا آپ کے اینگل دیا، لیکن آپ مجھے کمپلیٹ بتا دیں کہ آپ اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں. تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ فار ایگزامپل لائک وی آر سم ہاؤ اے پارٹ آف کریٹر، کیونکہ ہمارے پاس کچھ چیزیں بھی ٹرانسمٹ ہوئی ہیں، کچھ ایسی خصوصیات جو کہ ایسے رحم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہمارے اندر غصے کا معاملہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا. مطلب فار ایگزامپل اس طرح کے ایٹریبیوٹس کچھ نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پہلے دو سیشن میں اس میں کنفیوز ہوتا ہوں سر. دو سیشن مس کر چکے ہیں. میں اس لیے آپ کو سر اٹس بین اے لانگ ٹائم، لائک میں آپ کو بہت دیر بعد سیشن لے رہا ہوں. ساری بات آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے پیچھے اور دنیا جنت میں رکھنے کے پیچھے یہ ہماری ساری گفتگو ہو چکی ہے. یہ آبزرویشن ہم نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ ہمارا اخلاق، یہ ہماری محبت، احساس، یہ ایموشنز اور یہ تخلیقی سوچ، ٹھیک ہے، یہ تباہ کر دینے کے نظریات، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ غصہ، یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں رہ چکے ہیں. اس کا روح کے ساتھ تعلق تو ہے کسی حد تک، لیکن جو مین جو چیز ہے ہی روح کے ساتھ، کیونکہ روح نے اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے. اٹس اے لانگ پیریڈ آف ٹائم دیٹ وی ہیو اسپینٹ ان دا کمپنی آف اینڈ وی ہیو سین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاؤ ہی از کریٹنگ ہز کریشنز. تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رحیم ہونا سیکھا، اللہ تعالیٰ کے جلال سے ہم نے یہ آبزرو کیا، ٹھیک ہے، ہماری روح نے آبزرو کیا. تو روح ایک باقاعدہ طور پہ ایک وہ حکم ہے وہ. ہاں جی سر، دیز آر دا موسٹ فیسینیٹنگ اسٹیٹمنٹ جو میں آپ سے پہلی بار میں سن رہا ہوں. ادھر مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، آپ کا وہ کون سا لیکچر سیشن ہے؟ وہ میں جتنے بھی ہوں گے میں دیکھ لوں گا. ایک چیز دوسرا میرا اس کے بعد سوال ہے، وہ لے لیں اس کے بعد آپ. جی جی پہلے مجھے بتا دیں کہ یا تو مجھے کوئی کتاب ریکمینڈ کر دیں کہ میں اس کو اسٹڈی کر لوں. فار ایگزامپل کوئی بھی کتاب ہو، یا میں بھی کوئی اسپیسیفکلی تفسیر کو میں ریکمینڈ تو کروں، لیکن ہمیں اس کے لیے پھر عربی زبان چاہیے. آپ کو 3 تفسیریں کم سے کم چاہیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، الرازی، قرطبی اور طبری. طبری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث تک محدود ہے اور صحابہ تک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو طبری اور رازی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گرامر، نفسیات اور وہ آیات کا آپس میں کنیکشن، پھر وہ لاجیکل ریزننگ، وہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں نیچے یہ دونوں لوگ. تو اگر آپ عربی میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان تفاسیر کو شروع کریں. تو پھر آپ کو تینوں تفاسیر پیرالل لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ جو ہے نا یہ جو جتنی میں باتیں کر رہا ہوں اس کے پیچھے بیس کیا ہے، ٹھیک ہے.
اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں اسرائیلیات بھی استعمال کرتے ہیں ریفرنسز کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر جس کو سہارا ساحل ادیم صاحب بھی لیتے ہیں، اور جن کا سہارا الرازی کا ایون کہ ایک اور مفسر میں نام ذہن سے نکل گیا، ان کو نعمان خان بھی انہیں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لائک جیوس کی کتابیں ڈیوٹرونومی اور یہ دی بک آف اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ہاں تو ان کو پھر وہ ریفرنس کے طور پہ اس لیے استعمال کرتے ہیں نا، کیونکہ اسرائیلیات کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے نا کہ پہلی آپ کی بنیاد تو قرآن ہوگی، پہلے قرآن کو آپ سمجھ لیں، قرآن سے اپنا فلسفہ سیٹ کرنے کے بعد پھر یو آر ناٹ لمیٹڈ ٹو قرآن، پھر آپ کو باقی مذاہب کی کتاب، کیونکہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، وما انزل من قبلک. اب اگر ایمان کا مطلب صرف یقین رکھنا ہے تو پھر قرآن پہ یقین رکھنے سے مراد کیا ہے کہ پھر میں نہ پڑھوں؟ یقین تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، مراد پڑھنا ہے. تو ایسے باقی کتابوں سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجھے پھر لینس دے دے گا جس کے ذریعے میں فلٹر کر سکوں گا صحیح کو صحیح سے، الگ جھوٹ کو جھوٹ سے، یعنی میں آئی ول بی ایبل ٹو ڈیفائن واٹ از رائٹ واٹ از رانگ کلیئرلی. تو پھر مجھے وہ جب میں باقی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میری، اس لیے آپ کو الرازی یہ تفسیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے سر، چلیں مجھے یہ تو آپ نے آپ کے لیے آسانی یہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس آسانی کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو اگر کوڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان تفاسیر کا ریفرنس دے دیں کہ مجھے انہی تفاسیر میں سے تفسیر فراہم کرنی ہے، تو چیٹ جی پی ٹی پھر آپ کو ٹارگیٹڈ بک سے تفسیر کو ڈی کوڈ کر کے، کیونکہ وہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، تو سارا مواد انٹرنیٹ میں موجود ہے کتاب میں. وہ کتاب ہے، سافٹ ویئر ہے مکتبہ شاملہ. مکتبہ شاملہ آپ نے سنا ہوگا. تو وہ سافٹ ویئر ہے جو اسی چیز کے بارے میں ہے. سوری میں دکھاتا ہوں کہ مکتبہ شاملہ، جی. تو یہ مکتبہ شاملہ جو سافٹ ویئر ہے، یہ اس کی یہی خوبی ہے کہ اس کے اندر آپ کو دنیا کی جتنی عربی کی کتابیں ہیں نا ساری ایک جگہ پہ مل جاتی ہے اسلام کے متعلق، ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر آپ کو یہ تفسیر کو ایکسیس کرنا، پھر اس میں سرچ کے آپشنز یہ سارے موجود ہیں. تو پھر اگر جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ان 3 تفاسیر میں سے یا قدیم تفاسیر میں سے اس آیت کی، میں وہ آپ کو کمانڈ لکھ کے بھیج دوں گا، تو دیں گے تو آپ کو پھر وہ کیا کرے گا، وہ تفسیر دے گا، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت انداز سے. پھر اگر آپ ایک ٹارگیٹ بک سے لینا چاہیں گے تو پھر وہ اس کو آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دے گا. اٹ ول بی الاٹ ایزیئر ٹو اسٹارٹ ود، لیکن جو ٹیکنیک جو بہترین ہے وہ یہی ہے کہ آپ زبان عربی میں پڑھ سکیں تو پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ پھر چیز آپ کو آسان ہوتی ہے. اب تھینک یو سر. میں مضمون سر ایک سوال اور معذرت کے ساتھ سر، عالم ارواح اور عہد الست میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، عالم ارواح میں ہی عہد الست ہوا. اب وہی بات آ گئی نا، پچھلے آدم علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے جو تمہید تھی، جو مضمون تھا وہ سنتے تو آپ کو یہ ساری کہانی سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس آیت میں جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ہاں، آیت نمبر یہ 27-28 ہے، ٹھیک ہے، 27-28 کون سی کتاب چیپٹر؟ سورہ بقرہ نا. تو یہ آیت اپلوڈ ہے یوٹیوب پہ. تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ہاں 27 نمبر آیت چلیے تقریباً کو 3-4 تقدیر کا مضمون بھی اس میں بیان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ 3-4 لیکچر آپ ترتیب سے سن لیں گے نا، تو کسی حد تک کچھ لیکچر اپلوڈ ہونے والے ہیں وہ بھی میں کر دوں گا، تو آپ کو یہ کلیئرٹی ہو جائے گی. اٹس ویری سمپل ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. زبردست. ٹھیک ہو گیا، میں نوٹ ڈاؤن کر لیا. تھینک یو سر. کوئی سوال مزید؟ الحمدللہ. we'll see you next weekend. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.